بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہم قرآن پاک کی ایک اور سورہ کو سمجھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج کا جو کورس اب یہ شروع ہونے جا رہا ہے سورہ الحدید کا، یہ تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ اس میں بیسیکلی یہ جو نئی اسٹوڈنٹس عربک گرامر کا کورس کر چکی ہیں بیسک، یہ اصل میں ان کے لیے ہے۔ ان کو ہم رولز اپلائی کرنا سکھائیں گے انشاءاللہ، اور ترجمہ کرنا سکھائیں گے۔ اب ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ ترجمہ بہت طریقوں سے کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ گرامر کلاس ہے تو ہم یہاں پر ترکیب کریں گے اور پھر ترجمہ کریں گے۔ اب ترکیب کیسے کریں گے وہ میں ابھی تھوڑا سا آپ کو پہلے سورہ کی اہمیت پہ تھوڑی سی میں آپ کا کچھ وقت لینا چاہوں گی، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اگر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو تو اس میں مزہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور obviously اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، تو تھوڑا انسان اسے اور سیریس لیتا ہے۔ بعض اوقات یہ دیکھیں، یہ آیات بہت دفعہ ہو سکتا ہے ہم نے پڑھی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی ایسے پوائنٹ سے بتاتا ہے، اس کا وہ رخ دکھاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ چیز زیادہ دل پر اثر کرتی ہے، وہ اس کا وہ معنی، وہ مطلب، وہ مفہوم، وہ ساری زندگی پر یاد ہے۔ یہ 5 صورتوں کا مجموعہ ہے جسے مسبحات کہا جاتا ہے۔ یہ اس میں سورہ الحدید ہے، سورہ الحشر ہے، سورہ صف، الجمعہ اور التغابن۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی برکت سے ہم یہ ساری صورتوں کا انالیسس اور ترجمہ کریں۔ انہیں مسبحات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی جو پہلی آیات ہیں سب کی، اور سورہ الحشر کی تو آخری بھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا ذکر ہے۔ آج میں جب اس کی تیاری کر رہی تھی تو مجھے تو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا۔ میں تسبیح کو پہلے صرف ایک تسبیح ہی سمجھتی تھی، لیکن اب جب ہم تسبیح کریں گے انشاءاللہ تو صرف یہ نہیں کہ تسبیح کریں گے، ہم ذہن میں بہت کچھ رکھ کر چلیں گے کہ کر کس کی رہے ہیں۔ اور خیر اللہ تعالیٰ کا تو ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے، نہ ان کو صحیح ہم پہچاننے کی ہماری صلاحیت ہی نہیں، لیکن جب تھوڑا سا تو اندازہ ہوگا کہ ہم نے تسبیح کرتے ہوئے کیا کیا خیال کرنا ہے، کن کن صفات کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ، وہ سب ذہن میں رکھتے ہوئے تسبیح کرنا ہے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ابھی بتا دیتی ہوں، باقی جب سبحہ کو ڈسکس کریں گے تو اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہوئے وہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کا پھر ہم کیا مطلب ہوتا ہے تسبیح کرنے کا۔ یہ 5 صورتیں جو ہیں، ان کی جو پہلی آیات ہے سب میں یہ ذکر ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اب یہاں پر قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ یہ بہت مشکل، بعض دفعہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے، سمپل۔ یہاں پہ کائنات سے مراد یہ نہیں کہ کائنات کا لفظ استعمال کیا گیا، آسمانوں اور زمین کے درمیان میں جو کچھ بھی آپ یوں کہہ لیں، یا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے، ہر چیز، چاہے ہمیں وہ اس کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اسی قابل ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کی تسبیح کی جائے، ان کی پاکی بیان کی جائے۔ کس کس چیز سے پاکی بیان کی جائے یہ آگے چل کر بات ہوگی انشاءاللہ۔ گرامر کے پوائنٹ سے ان صورتوں میں کچھ آیات ایسی ہیں جو ماضی کے صیغے میں ہیں، جیسے کہ یہ سورہ الحدید سبحہ، کچھ ہیں جو مضارع میں۔ اس کا کیا اثر ہوتا ہے کہ جب ماضی میں بات کی جاتی ہے تو جس طرح ماضی ایک یقینی چیز ہے، مجھے مستقبل کا نہیں پتا کیا ہونا، لیکن مجھے ماضی کا پتہ ہے، کل میں نے کیا کھایا، یا میں نے کیا کپڑے پہنے تھے، میں نے کون سی کلاس لی، میں نے کیا پڑھا، کائنڈ آف ماضی یقینی ہوتا ہے۔ تو ماضی میں جہاں بات ہوئی ہے، ایک تو سمپل مطلب ہے کہ جی ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہی ہیں، اور مضارع میں بھی، مضارع کا مطلب ہے کہ حال میں بھی کر رہی ہیں، مستقبل میں بھی کرتی رہی ہیں۔ دوسرا یہ مطلب ہوتا ہے ماضی کا، وہ چیز جس کے حال میں بھی ہو رہی ہے، مستقبل میں بھی ہوگی، اس والی چیز کو جب ماضی میں ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں بھی ایک تسلسل کا معنی پایا جاتا ہے، ہمیشگی کا۔ ویسے ہمیشگی کا مطلب جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے الفاظ اسم کی صورت میں باقی صورتوں میں قرآن پاک میں بھی مختلف جگہ پر
ان کا ذکر ہوا ہے جو ہم انشاءاللہ کلاس کے اینڈ پر دیکھیں گے. تو ثابت کیا ہوا کہ یہ گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جملہ اسمیہ میں بھی آپ کو ملے گا, جملہ فعلیہ میں بھی, یعنی کہ جملہ اسمیہ نہیں, ضروری نہیں, میرا مطلب ہے کہ اسم کی صورت میں بھی ملے گا. اب وہ اسم کی صورت میں جب انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیا ہے وہ چیز, اس کو کس طرح سے ہم لے کر چلیں گے. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں ہمیشگی پائی جا رہی ہے. بس میرا پوائنٹ سمپل یہ تھا. ابھی میں کوشش تو میں کروں گی بہت سمپل باتیں کرنی ہے اس کلاس میں. اس کلاس کو دوسری کلاس سے مختلف رکھنا ہے, اس میں بالکل بیسک پہ رہنا ہے, زیادہ مشکل ٹرمینالوجی یوز نہیں کرنا. اب اس صورت کا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ تھوڑے اختلاف ہے, لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ یہ مدنی ہے. اس کی 29 آیات ہیں. آج انشاءاللہ صرف ایک پہلی آیت کو ہی ہم ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج ہم سمجھیں کہ کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بار قرآن پاک میں ذکر کیا, اور ہر زمانے کے ہر ٹینس میں گرامر کے حساب سے ہر جتنے بھی یہ ہوتے ہیں, فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے یا اسم ہے, ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اس میں ایسی کیا خاص بات ہے, اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. باقی کلاس کا تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں ہم ترکیب کریں گے اور پھر اس کے حساب سے ترجمہ کریں گے. نئے اسٹوڈنٹس کو میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں, آپ نے ترکیب کا لفظ تو بہت دفعہ سنا ہوگا, میں آج اس کی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی, میں آپ کو بالکل ایزی دیسی سے انداز میں, سادہ سے انداز میں بتا دیتی ہوں. جب بھی کوئی آیت ہمارے سامنے آتی ہے تو اصل میں سب سے پہلے اس کا ایک ہلکا سا لائٹ سا ترجمہ ہم نے کرنا ہوتا ہے. اصول یہی ہے ترکیب کا. پھر اس ترجمے کے مطابق ہم ایک ایک لفظ کو پہچانتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جملے میں کیا بن رہا ہے. یعنی کہ ترکیب میں اصل میں پھر اس کو ترکیب کہتے ہیں. اصل میں پہلے ایک ایک لفظ کو ہم کھولیں گے, الگ کریں گے, ہم پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے. اسم ہے, اس کو 4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. آپ میں سے جو نئی اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کچھ پوائنٹس اگر لکھنا چاہیں تو آپ لکھ بھی سکتی ہیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ لکھنے سے کنسنٹریشن پہ اثر پڑے گا تو آپ اس کی ریکارڈنگ سنتے ہوئے لکھ لیجیے گا. اسم کو جب آپ دیکھیں گے, لسان القرآن ساتھ رکھا کیجیے اور ڈکشنری ساتھ رکھا کیجیے. تو اب آج میں آپ کو بہت سارے ٹاپکس آئیں گے. آپ دیکھیے گا ایک آیت ہے, کوئی اتنی لمبی آیت نہیں ہے, لیکن اس میں گرامر بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں بیسک آپ بہت کچھ ریوائز کرنے کا آپ کے پاس. آپ جملہ فعلیہ آج ریوائز کریں گے اپنے طور پر. یہ جو ثلاثی کے جو مجرد ابواب ہیں اور ثلاثی کے مزید فی ابواب, یہ ہر بہن کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ اسم کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسم کو ہم اس میں 4 چیزیں دیکھیں گے. آج میں زیادہ تفصیل سے بتاؤں گی بھی اور ڈسکس کریں گے, لیکن آگے چل کر اتنی تفصیل نہیں ہوگی. یہ چیزیں میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گی اب کہ آپ کو آتی ہیں. جب کوئی اسم سامنے آئے گا, سب سے پہلے آپ نے اس کا عدد دیکھنا ہوتا ہے, جنس دیکھنی ہوتی ہے, اس کا آپ نے وہ ساتھ کہتے ہیں, یہ ایک ٹرمینالوجی, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نکرہ ہے کہ معرفہ. چوتھی چیز دیکھنی ہوتی ہے اعراب. اصل چیز اعراب, لیکن میں اس کی کوشش کروں گی کہ میں اس کو الگ سے نہیں ڈسکس کروں گی, یہ مشکل لگے گا. تھوڑا تھوڑا میں ساتھ ساتھ لے کر چلوں گی انشاءاللہ. آپ کو کبھی کسی چیز کا اعراب بتا دیا, کبھی کسی چیز کا, تھوڑا سا آپ کا کانسیپٹ ٹھیک کر دیا. ہم اعراب کو ہمیشہ غلط سمجھتے رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے زیر زبر پیش اعراب, ایسا نہیں ہے. اچھا, تو اب اسم کی 4 چیزیں ہوگی. اس میں نے آپ کو عدد بتایا. عدد آپ بہنوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویسے تو ہر زبان میں یا واحد ہوتا ہے یا جمع. عربی میں واحد ہوتا ہے اور 2 کے لیے مثنیٰ ہوتا ہے. مثنیٰ بنانے کے طریقے کو تثنیہ کہتے ہیں. اور جمع عربی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. جنس دیکھیں گے تو اس میں وہی 2 ہی چیزیں ہیں, مذکر ہے یا مؤنث ہے, لیکن مؤنث آگے سے بڑی زبردست اس کی وہ کیٹیگریز ہیں. میں آج انشاءاللہ مجھے اگر موقع ملا تو آج السماوات اور دونوں مؤنث سے سمائی ہیں, یعنی کہ اصلی حقیقی مؤنث نہیں ہے. یہ جو اہل زبان جس کو جیسے بولتے ہیں تو ہم بھی ویسے بولتے ہیں. مؤنث بولتے ہیں تو ہم مؤنث بولیں جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں. اب اردو میں آپ کہہ لیں کہ میں کتاب کو مؤنث بولتی ہوں, یہ میری کتاب ہے, عربی میں مذکر ہے. تو میں انشاءاللہ مجھے یاد کروائیے گا اگر میں خدا نخواستہ بھول گئی. تو السماوات اور الارض کو جب ہم کھول رہے ہوں گے, میں اس کی جینڈر کی بات کریں گے, تو تب میں تھوڑا سا ریوائز کروا دوں گی. آج آپ کو چلیں ہم جنس ریوائز کر لیں گے. عدد خود دیکھ لیجئے گا. عدد ہو گیا, جنس ہو گئی, اور تیسری چیز ہو گئی وسعت. میں ابھی اسم کی بات کر رہی ہوں. یہ 4 چیزیں اسم میں دیکھ.
वुसअत में देखना होता है नकरा है या मारिफा। एक छोटा सा उसूल याद रखिए, जब भी आपने किसी चीज को कैटेगराइज करना हो तो जो चीज थोड़ी होती है ना उसको याद कर लेते हैं, बाकी कह देते हैं इसके अलावा जितनी चीजें नजर आ रही हैं वो दूसरी कैटेगरी में फॉल करती हैं। ये तरीका। जैसे इसमें हम मारिफा साथ है वो याद कर लेंगे, वो बल्कि आते हैं आप सबको माशाल्लाह, वो याद कर लेंगे, बाकी सब चीजें हम कहेंगे ये नकिरा में फॉल। ये तरीका। बस आखिरी चीज एराब है, उसकी 3 एराबी हालतें होती हैं, वो या हालत रफा में, हालत नसब में, हालत जर में। फिलहाल इतना सा बता देती हूँ, और जरूरी नहीं कि जेर जबर पेश एराब हो। ये एराब कभी अगर हर्फ से होते हैं तो कभी हरका से होते हैं तो कभी हरूफ से भी होते हैं। फिर ये एराब जो है ये सिर्फ इसम के नहीं होते, ये फेल के भी होते हैं। और फर्क ये है कि इसम जो है वो हालत रफा, हालत नसब, हालत जर में होता है, जबकि जो फेल है वो हालत रफा आप कह लें या मरफू कह लें, और हालत नसब या मंसूब और हालत जज़म या मजजूम होता है। और इसम बेसिकली मजजूम नहीं होता, लेकिन हम कह देते हैं, वैसे वो उसके ऊपर वो सुकून कहते हैं उसको, लेकिन हम जज़म कह देते हैं। मजजूम बेसिकली फेल होता है। और वो आप सब बहनों को पता होगा, बेसिक में पढ़ा होगा कौन सी चीजें हैं जो कोई फेल को मंसूब करती हैं, वो जो हरूफ नासबा है, कौन सी हैं जो मजजूम करती हैं, जो हरूफ जाजमा है। तो ये चीजें इंशाल्लाह आप बिल्कुल ना परेशान हो, यही चीजें रिवाइज करनी है, यही इसम, यही फेल, यही हर्फ, बार बार यही चीजें रिवाइज होंगी इंशाल्लाह। सिर्फ एक सूरत का भी अगर आप कोर्स कर लेंगे तो मुझे यकीन है अल्लाह ताला की बरकत पे, अल्लाह ताला पे इंशाल्लाह कि आपको सारी ग्रामर भी रिवाइज हो जाएगी और आपको तरकीब करना भी आ जाएगी, और फिर तरकीब से तर्जमा। हाँ, असल बात मैं ये कर रही थी, मैं कहीं अपने असल पॉइंट से ना हट जाऊं। सबसे पहले तर्जमा देखते होते हैं, लेकिन नई स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि अभी आप तर्जमा देखिए, क्योंकि तर्जमा ही तो हम सीख रहे हैं कैसे करना है। तर्जमा ऐसे नहीं करना कि जिस तरह दिल चाहा या एक एक लफ्ज का तर्जमा, वो लफ्जी तर्जमा एक और चीज होती है। ग्रामर वाले उसको कहते हैं कि वो तो अल्फाज माना होता है। मैं उसकी अहमियत से भी इनकार नहीं करती, जिसको वो आता है वो भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इसे अल्लाह ताला जिस तरह शरह सदर देना चाहिए तो अल्लाह ताला पर है। लेकिन ग्रामर की क्लास है तो इसमें मेन फोकस ग्रामर होगा, और हम ग्रामर को मद्देनजर रखते हुए तर्जमा करेंगे इंशाल्लाह। उसके एक एक लफ्ज को डिस्कस करेंगे, उस लफ्ज की गहराई में उतरेंगे, ग्रामर के हिसाब से आयत को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तर्जमा हल्का सा करना होता है, ये फाइनल नहीं है। फिर तरकीब करनी होती है, उसके 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले एक एक लफ्ज को देखना होता है, इसमें फेल है, हर्फ है। फिर अगले स्टेप पे उसको देखना होता है कि जुमले में क्या बन रहा है, ये जो भी है, ये इसमें फेल है, हर्फ है, ये जुमले में क्या बन रहा है। और कोई इसमें तो फाइल बन रहा है, मफूल बन रहा है, मुब्तदा है, खबर है, जो भी है। तो हर्फ है तो कौन सा है, हरूफ की बहुत सारी कैटेगरीज है। इस तरह से अलग से याद करने की जरूरत नहीं, एक एक हम पढ़ते जाएंगे, खुद ही इंशाल्लाह हमारी कवर हो जाए। हाँ, अफाल में आपको सुलासी के मुजर्रद और सुलासी के मजीदुल फी, जो 8 कम अज कम, ये 6 मुजर्रद के 8 मजीदुल फी के, ये बहुत अच्छी तरह आती जाए ताकि हम जल्दी से पहचानें। और इसके अलावा चौथा और आखिरी स्टेप होता है कि नहीं, हाँ, 2 स्टेप मैंने कर दिए। सबसे पहले मैंने कहा तर्जुमा हल्का सा करना है, नई स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं करेंगी। नई स्टूडेंट इस स्टेप से शुरू करेंगी कि एक एक लफ्ज को पहचानेंगी। फिर तीसरे स्टेप पे वो क्या करेंगी, इसको वो बताएंगी कि जुमले में क्या बन रहा है, और फाइनल ये करना है कि ये जुमला इस्मिया है कि जुमला फेलिया। बाज लोग कहते हैं कि जुमले की 4 अकसाम बताई गई हैं, लेकिन हमें इतनी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा गुजारा हो जाता है अगर आप जुमले को एंड कर दें जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया पर, तो तरकीब मुकम्मल हो जाती है। और अब जो तरकीब की है उसके मुताबिक भी तर्जमा करना है। जो तरकीब की आपने, जो तरकीब, एक आयत की तरकीब कई कई तरह से की जा सकती है, लेकिन आपने अब जो आपने चूज किया है, जो तरीका, जो भी आपके जहन में, अब उसके हिसाब से हम तर्जमा करेंगे इंशाल्लाह। और बस ये कुछ ही क्लासेस में आप देंगे तो आप देख लीजिएगा, आप बहुत अच्छी तरकीब की भी समझ आ जाएगी और उसे तर्जमा करने की। बाकी ज्यादा बहुत ज्यादा एडवांस मेरा नहीं है प्रोग्राम इसमें, इस कोर्स में करवाने का। सिंपल ही इतना ज्यादा हो जाएगा और इतना बार बार दोहराएंगे इंशाल्लाह कि आपके लिए फायदा होगा। चलिए जी, मैंने आपको मोटे मोटे स्टेप्स बता दिए, तरकीब और तर्जमा कैसे लेके चलेंगे। और उसमें मैंने आपको बता दिया कि इसम कैसे हम जब भी देखेंगे 4 चीजें उसकी, हमने उसको फौरन हमारे जहन में आनी चाहिए, चाहे हम एक्सप्लेन करें क्लास में या ना, तैयारी करते हुए।
حرف دیکھا فوراً دیکھنا ہے کون سا حرف. حروف دو طرح کے ہوتے ہیں بیسیکلی, ایک ہوتے ہیں عاملہ, ایک غیر عاملہ, یعنی کہ عمل کرنے والے, اور کچھ ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرتے, وہ بس کوئی اثر ان کا نہیں ہوتا, کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں سب آپ کو آتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرا بتانے کا انداز مختلف ہو, لیکن انشاءاللہ وہ جب آپ دیکھیں گے تو پہچان سکتے. اب رہ گیا فعل. فعل ابھی جب ہم شروع کرتے ہیں تو سبحہ پہ جب میری کوئی بہن آئیں گی تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی, جب کوئی فعل آتا ہے آپ اسے پہچان لیتے ہیں. اگر آپ نہیں بھی پہچان پاتے, جیسے یہ سبحہ ہے, اس کے آخر میں ایک سنگل زبر ہے فتحہ, تو آپ ڈکشنری کی ہیلپ لیں, ڈکشنری ضرور ساتھ رکھیں. پھر ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے. شروع میں ہو سکتا ہے سمجھ نہ آ رہی ہو, کیونکہ اسم کی کیٹیگری آپ کو اگر یاد ہو, جس بہت طرح سے ہوتی ہیں اسماء, ایک جو مین کیٹیگری ہے وہ دو طرح کے ڈیوائڈ کرتے ہیں اسم کو, یا وہ ہوتا ہے معرب یا ہوتا ہے مبنی. یہ میں آپ کو اعراب کے لحاظ سے اسم کی کیٹیگری بتا رہی ہوں. معرب وہ ہوتا ہے کہ جس کی تینوں اعرابی حالتوں میں اس کی شکلیں بدلتی ہیں. مبنی کی تینوں اعرابی حالتوں میں شکلیں نہیں بدلتی. اب معرب آگے سے دو طرح, ایک ہوتا ہے منصرف جو کہ تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں ہوتی ہیں, کتابن, 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 زیدن, زیدن, زیدین, کائنڈ آف, ٹھیک ہو گیا. تو ایک ہوتا ہے غیر منصرف, اس کی اپنی ایک بہت لمبی چوڑی سائنس ہے, بس اتنا آپ ریوائز کر لیجئے گا. جس کی اعرابی حالتیں, اس کی ان کی دو شکلیں بدلتا ہے. تین اعرابی حالتیں, شکلیں دو, حالت نصب حالت جر ایک ہی شکل ہوتی ہے. جیسے ابراہیم, ابراہیمہ, ابراہیم, یہ رفع نصب جر میں نے آپ کو حالت تینوں بتا دی. یہ آج آپ نے ایک تو جملہ فعلیہ آپ کو پکا ہونا چاہیے اس میں فعل میں, یہ آپ کو جو میں نے کہا ہے لکھ لیجئے ساتھ ساتھ چیزیں. یہ آپ کا ٹاسک ہے ایک طرح کا, چھوٹی سی ایکٹیویٹی کے لیے, الگ سے ایکٹیویٹی میں کوئی نہیں دوں گی آپ کو, بس یہی ہے کہ لکھتی جائے کہ یہ چیزیں ہم نے پورے ہفتے میں ریوائز کر. بلکہ آپ جب تیاری کر رہی ہوا کریں, سب سے پہلے آپ آیت کو جب دیکھا کریں تو اپنے طور پر اس کو لکھا کریں, جو بھی آپ کو سمجھ آتا ہے. اگر آپ کے پاس بیاد القرآن ہے تو ایک ایک لفظ کو پہچانے, اس میں فعل ہے, حرف ہے, اس میں اس کی چاروں چیزیں ذہن میں لے آئیں, لکھنا چاہے لکھیں. فعل ہے, اس کی کچھ چیزیں لکھنی ہوتی ہیں, حرف ہے, اس کو پہچاننا ہے کون سا ہے, اس کو لکھیں, اپنے طور پہ پہچان لیں, اپنے طور پہ ترکیب کر کے کوئی جملہ بنا لیں, اور ترجمہ چیک کرنا چاہیں ابھی تو کر لیں, تو رک جائیں. اس کے بعد استاد محترم کی آپ ویڈیو دیکھیں, پھر اس کے بعد اپنی کریکشن کرنے کے بعد یہ کلاس لیں. انشاءاللہ اتنا فرق پڑے گا. اور اس کلاس لینے کے بعد ایک بار پھر آپ اس کو کھولیں, قرآن پاک کو, اس سورہ کو نکالیں, اس کی اس آیت کو پھر سے دیکھیں کہ آپ نے کتنی سمجھ آئی ہے, اور اسی دن دیکھیں تو زیادہ فرق پڑتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے, اس کو لے کر چلیں گی تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایک چیز میں سب سے کہتی ہوں کہ ریگولر ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اسٹوڈنٹ کبھی کبھی آتا ہے اور ایک ریگولر ہے اور دونوں میں فرق نہ ہو. یہ ناممکن ہے. جو وقت پر آتا ہے اور ریگولر رہتا ہے وہ اسٹوڈنٹ اللہ تعالیٰ اسے بہت نوازتا ہے. میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہی ہوں, انشاءاللہ آپ بھی محسوس کریں گی. چاہے آپ کو ریکارڈنگ اویلیبل ہو, آپ نے کلاس ضرور لینے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ نے کمٹمنٹ کی ہے, یہ بھی امانت ہوتی ہے, پورا کریں اس کو. بہت کوئی مجبوری ہے تو چھوڑے, ورنہ جماعت کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے. جو چیز لائیو کلاس میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اتاریں گے, ریگولر رہنے سے سمجھ آئے گی, وہ ریگولر رہنے سے ریکارڈنگ میں تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے. باقی میں پھر بھی کہوں گی, اگر کوئی بہن نہیں لے سکتی اور وہ ریکارڈنگ ریگولر لے رہی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, ایسی بات ہے. دیکھیے کوشش ضرور کیا کریں. پہلی کلاس میں بہت اسٹوڈنٹس آتی ہیں, بہت شوق سے آتی ہیں, لیکن مجھے نہیں فرق پڑتا. میرے سامنے ایک بھی بیٹھے کہ میں نے آ کے آج کلاس دیکھے, بلکہ ایک بھی نہ آئے, میں خود ہی بول کے, میں ریکارڈنگ کر کے تو میں یوٹیوب پر ڈال دوں. کہ میرا تو کام پورا ہو گیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب آپ پر ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, نعمت سمجھ کر اس کو لے کر چلیں گی. کچھ ہی مہینوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی انشاءاللہ. آیت کو جب دیکھا کریں گی تو اس کو آپ کو فوراً ترکیب اور ترجمہ کر لیا کریں گی انشاءاللہ. اور صرف عام ترجمہ نہیں ہوگا, محسوس کریں گی کہ جملہ اسمیہ ہے تو کیوں ہے, جملہ فعلیہ ہے تو کیوں ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوسرے والے میں بات کیوں نہیں کی, جملہ اسمیہ میں کیوں کی ہے, پیچھے جملہ فعلیہ میں کیوں کی ہے. ہر چیز کا ایک اثر ہے. تو یہ چیزیں گرامر سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارا یہ راستہ آسان کریں, ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیں. کبھی نہ شکری نہ کریں, ڈرا کریں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک چیز ہے. صرف اب تو اتنی آسان ہو گئی ٹیکنالوجی, آپ کے پاس ایک واٹس ایپ گروپ آ گیا ہے, لنک آ گیا ہے, صرف بیٹھنا ہی ہے. نئی کلاس لے سکی تو ریکارڈنگ آ گئی ہے. اگر وہ بھی نہیں اب کر پا رہی تو پھر آپ جانے, اللہ جانے میں کیا کہہ سکتی ہوں.
میں چاہتی تو یہی ہوں کہ کوئی اسٹوڈنٹ کبھی چھوڑ کے نہ جائیں، جڑی رہیں، اس نعمت کی قدر کریں. کوئی آسان اور چھوٹی بات نہیں ہے گرامر کلاس میں آپ ان کی لیتی ہیں اور بیسک آپ کر کے آئی ہیں. اس کی کہا جاتا ہے ویسے تو قرآن پاک مشکل نہیں ہے، ہمارے اندر کمی ہوتی ہے، کہیں ہماری نیت میں، کہیں ہماری محنت میں، کہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو سکتا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہم تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن قرآن پاک اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسان ہے تو آسان ہے. اور اگر لیکن پھر بھی سب کہتے ہیں کہ اس میں گرامر جو ہے سب سے ہائی لیول کا کورس ہوتا ہے، اور اگر آپ وہ کر کے آئی ہیں اور اب اس کو اپلائی کرنے کا وقت آیا ہے، اعراب سیکھنے کا وقت آیا ہے، ترکیب اور ترجمہ کرنے کا وقت آیا ہے، تو پیچھے نہ ہٹیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ ہمیں ریگولر رہنے کی توفیق دیں، یہ کورس پورا کروائیں اور بھی کرنے کی توفیق دیں. جب ایک ہو جائے تو امید ہے کہ جب وہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ دوسری نیکی کی بھی توفیق دے دیتے ہیں. تو اب شروع کرتے ہیں کہ کچھ باتیں اگر رہ گئی ہوں گی تو مجھے جو یہاں یاد آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو اپلائی کرتے جائیں گے. اس میں آپ بہنیں ہینڈ ریز کیا کریں گی اور صرف نئی اسٹوڈنٹ کریں گی. پرانی اسٹوڈنٹ ابھی فی الحال اگر کوئی نئی نہیں سنانا چاہتی، شائع فیل کرتی ہیں، ہیسیٹیٹ کرتی ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کو محسوس کریں گے اور دیکھیں گے کہ بہت نرمی سے ہی پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں. کبھی میری کوشش ہوتی ہے کہ نہیں، اس پہ ڈانٹنا چاہیے، بہت بڑا علم ہے، اس کو محبت سے، نرمی سے ہی پڑھنا اور پڑھانا چاہیے. اور سختی کی میں ویسے بھی حق میں نہیں ہوں. میں دوسرے پڑھاتے ہوئے بھی، میں اپنے بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں، کبھی سختی نہیں کرتی. مجھے لگتا ہے کہ اگر محبت سے ایک کام ہو رہا ہے تو سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے الحمدللہ سختی کرنی بھی نہیں پڑتی، میرا کام اللہ تعالیٰ محبت اور نرمی سے ہی کروا دیتے. تو آپ کوشش کریں. نہیں آتا تو میں آپ کو بتا دوں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں. یہ بہت زبردست ایڈوانس قسم کا وہ کورس نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی ایڈوانس میں ٹرمینالوجی یوز کروں گی. کوشش کروں گی کہ سمپل رہیں. تو نئی اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، آئیں، اور جو ایک بار سنا دیں وہ دوسری بار تب تک نہ سنائیں جب تک باقی بہنیں نہ سنا دیں. تو سب کو موقع ملنا چاہیے. پھر اگر کوئی نئی نہیں سناتی تو پھر پرانی سے سن لیں گے. آج صرف ایک بہن سے سنتے ہیں. تو سب سے اوپر سائمہ سعدیہ صاحبہ کا نام ہے. سائمہ سعدیہ ہے، سائمہ ندیم ہے، گلناز ہے اور حفصہ نورین ہے. اچھا سائمہ سعدیہ، بیٹا آپ نے مجھے کبھی سنایا ہے؟ یہ نادیہ ساجد نے تو سنایا ہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا آپ نے مجھے سنایا کبھی؟ نو میم. آپ نے نہیں سنایا. چلیں آج سائمہ سعدیہ سے شروع کرتے ہیں، ورنہ میں گلناز سے سوچ رہی تھی. باقی سب بہنیں استاذہ جی، جی استاذہ جی مجھ سے بھی ضرور سنیے گا. میں بہت ایکسائٹمنٹ میں ہوں کہ آج الحمدللہ میں آپ کی کلاس، آپ کے اچھا ایسا لگ ماشاء رہا ہے اللہ. جیسے آپ میرے سامنے ہیں. جی آپ تیاری کر کے آئی ہیں؟ تھوڑی بہت پڑھ کے آئی ہیں، دیکھ کے آئی ہیں؟ جی استاذہ جی میں آئے تھوڑی پھر بہت نہیں کر یہ کے آئی سلطانہ ہوں. صاحبہ سے کرتے ہیں. یہ پہلے بھی بہت دفعہ خواہش کا اظہار کر چکی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، میں بھول گئی تھی، الحمدللہ آج انہوں نے خود ہی یاد الحمدللہ. کروا دیا. الحمدللہ. چلیں جی، نئی جزاک اللہ سلطانہ خیر. صاحبہ جی بہت استاذہ شوق جی. رہا ہے ماشاءاللہ. یہ اپنا ایک مدرسہ چلا رہی ہیں اور اتنی مصروفیت کے باوجود گرامر کا انہیں شوق بھی ہے اور جڑی رہتی ہیں، رہتی ہیں. ان کی الحمدللہ. محبت مجھے نظر آتی ہے، اور جن اسٹوڈنٹ میں مجھے محبت نظر آتی ہے، یقین کیجیے میں کہتی ہوتی ہوں کہ میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. جب کوئی شوق دکھاتی ہے نا کوئی بھی اسٹوڈنٹ، مجھے اس میں شوق نظر آتا ہے، تو میں جتنا بھی تھکی ہوں، میں جتنا بھی مصروف ہوں، جزاک میں ان کو ضرور رپلائی کر کے ان کا جس حد تک ہوتا ہے جی میں بے کرنے کی شک. کوشش کرتی ہوں. آئیں جی آپ سے شروع کریں. جزاک اللہ خیر. آپ کو اعوذ میرے انداز کا باللہ تو من پتہ ہے نا؟ پہلے آپ پوری جی آیت پڑھیں بہت. گی، جی لفظ تو آپ کو الحمدللہ. سنانا ہے. جی الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض. اصل میں نے قرآن پاک نہیں کھولا ہوا، ہاتھ نہیں لگانا تھا. وَهُوَ اچھا آپ میری الْعَزِيزُ اسکرین پہ دیکھیں. الْحَكِيمُ. جی ٹھیک ہے جی، سبحہ کا بتائیے. ہاں جی. سبحہ سادہ جی، جیسے پہلا لفظ ہے سبحہ، اور آپ نے اس کی بہت اچھی ابھی ڈیفینیشن بتائی ہے ماشاءاللہ. جو 5 صورتوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کبھی مضارع کے حوالے سے، کبھی ماضی کے حوالے سے. تو سبحہ یہاں پہ ماضی ہے، کیونکہ اس کے سب سے پہلے آپ یہ اوپر. بتائیں گی نئی سلطانہ صاحبہ، سب سے پہلے ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے کہ اس میں فعل ہے کہ حرف ہے؟ آپ سب جی سے یہ پہلے کیا فعل ہے. بتائیں گی؟ جی فعل جی ہے. سادہ جی یہ شاباش. فعل ہے. میں ابھی وہ جی یہی بتا رہی تھی، شاید ایکچولی بتانے کے لیے بعض اوقات اتنا کچھ میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں وہ پوائنٹ مس کر جاتی ہوں. وہ جو میں آپ کو جی منصرف اور غیر منصرف بتا رہی تھی، وہ میں یہی بتا رہی تھی. یہ دیکھیں اس کی اینڈ پہ سنگل زبر ہے، فتحہ. جی تو ہو سکتا ہے جی کسی بہن کو لگے یہ اسم ہے،
یا فیل ہے, تو اس کی بہت ساری جی علامات سے ہم پہچان لیتے ہیں. ڈکشنری ہیلپ کرے جی گی بیسیکلی, اور کچھ وقت جی کے ساتھ جی ساتھ خود ہی آہستہ سے سمجھ آ جاتی ہے انشاءاللہ کہ یہ جی فیل ہے. ساتھ استاذہ جی یہ ثلاثی مجرد میں سے ہے نا 3 حروف کا اس کا مادہ ہے, تو اچھا رکیے گا, اس وجہ سے سب سے پہلے ہم نے بتانا ہے کہ فیل ہے, یعنی کہ اس میں فیل ہے. آپ نے کہا فیل ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جی اب آپ جی اس کا سب سے پہلے مجھے روٹ لیٹرز آپ مادے کے حروف جی بتائیں, جی جو جی کہ استاذہ ثلاثی جی تو ہم کہیں مجرد نہ کہیں, اس کی ایک وجہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. جی ٹھیک ہے. اس کا مادہ جو ہے وہ سین با ہا اس کا مادہ ہے. شاباش. دیکھیے آپ نے جی کہا ثلاثی مجرد, اب ہم باب بتانے جا رہے ہیں. جی مجرد کا مطلب جی بہت سارے معنی ہیں, بڑے مزے کے معنی ہیں اس کے معنی ہے, لیکن ایک اس کا ہوتا ہے اونلی, صرف. ایک جی جگہ میں دیکھ رہی تھی اس جی کا مطلب مجھے یاد پڑتا ہے کنوارا بھی لکھا ہوتا ہے. خیر آپ صرف اونلی. ثلاثی مجرد کا مطلب ہے اونلی 3, یعنی کہ اس کے ماضی کے صیغے میں آپ کو صرف 3 حروف ہی ملیں گے. کیا اس کے ماضی کے صیغے میں, اگر آپ اس کو آگے چل کے ماضی بتاتی ہیں, میں ابھی آپ سے یہی پوچھنا ہے کہ ماضی ہے یا مضارع ہے, تو علامت مضارع تو نظر نہیں آ رہی, ماضی ہوگا, تو کیا اس کے ماضی میں حروف مادہ اس کے 3 لیٹرز نظر آ رہے ہیں آپ کو مادے کے حروف؟ استاذہ جی اس میں جو شد ہے نا, یہ تو ڈبل حروف ہے نا, ڈبل با ڈبل ہے. ہو گیا تو اس کا مطلب یہ 3 نہیں ہے, یہ 4 ہے. جی تو یہ یہ 4 ہیں. ثلاثی ہاں جی مجرد نہیں ہوں گے, اب یہ ثلاثی ربائی. مزید فی. ہاں جی یہ رباعی بالکل نہیں کہنا آپ نے. دیکھیں اچھا آج اس پوائنٹ کو کلیئر کریں, یہ مجھے بھی بڑا کنفیوز کرتا تھا شروع میں, جی اور بہنیں بھی کنفیوز ہوتی ہیں. سب سے پہلے اس کو سمجھیں کہ جتنے بھی لفظ ہیں نا قرآن پاک میں عربی میں, وہ یا تو 3 مادے کے لیٹرز حروف مادہ سے بنے ہوتے ہیں, یا 4, جی اور جو اسم ہے وہ 5 6 تک بھی ان کی بعد 7 تک بھی ان کی جاتی ہے, لیکن جو فعل ہے وہ یا 3 4 یا 5 بس. ٹھیک. یعنی کہ جو وہ فعل بنا ہے بیسک, جو اس کے مادے کے حروف ہے, یا 3 ہوں گے, یا 4 ہوں گے, یا 5 ہوں گے. قرآن پاک میں 97% بلکہ 99% آپ کہہ لیں کہ مادے کے حروف 3 ہوتے ہیں افعال میں. جی ثلاثی اب وہ جو مجرد ہے. 3 ہوتے ہیں اس کو آگے 2 میں کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. یا تو اچھا ثلاثی مجرد کہیں گے کہ وہ 3 کے 3 ہی ہیں بس, یا مزید الفی کہیں گے کہ اس میں 1 2 یا 3 حروف کا اضافہ ہوگا. لیکن ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید الفی, ان دونوں کے مادے کے حروف 3 ہی ہیں, اس لیے پورا بولا کریں تاکہ سمجھ آئے اور یاد رہے. ایک ٹھیک ہوتا ہے. ہے ثلاثی مجرد, ایک ہوتا ہے ثلاثی مزید الفی, ایک ہوتا ہے رباعی مجرد, ایک ہوتا ہے رباعی مزید الفی. آگے خماسی بھی ہے, میں فی الحال بس یہی تک آپ کا بتاتی ہوں. رباعی میں جی کیا ہے, اس کے مجرد میں صرف ماضی والے میں آپ کو 4 ہی ملیں گے مادے کے لیٹر, اور مضارع میں, اچھا مضارع کو چھوڑ دیں, صرف اور صرف میں ماضی کی بات کر رہی ہوں. یہ جو ہے نا ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید الفی, رباعی مجرد, رباعی مزید الفی, یہ صرف ماضی کے صیغے کو دیکھ کر بات کی جاتی ہے, کیونکہ مضارع میں تو حروف زائد ہونے ہی ہونے ہیں نا جب علامت مضارع آ جاتی ہے. جی یہ صرف ماضی کے صیغے کو دیکھ کر بتایا جاتا ہے کہ ثلاثی مجرد ہے تو ثلاثی مزید الفی, رباعی مجرد ہے کہ رباعی مزید الفی. زیادہ تر ثلاثی ہوتے ہیں, اور ثلاثی کے اندر کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجرد جب آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اگر فاتحہ ہوتا تو فاتحہ 3 حروف تھے ماضی میں, جی تو وہ تھا اونلی 3 ثلاثی جی مجرد. لیکن جی یہاں پر استاذہ جی 4 آ گئے تو یہ ثلاثی جی مزید الفی ہے. میں امید جی کرتی ہوں میری بہت مزید ساری الفی. بہنوں کو پوائنٹ کلیئر جی ہوا ہوگا. پورا بولا کریں جی سب بہنیں. بہت سارے جی اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتی ہیں, وہ نا اس کو ادھورا ادھورا بولتی ہیں, ڈر ڈر کے بولتی ہیں, جی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. بولیں گی تو کلیئر ہوگا نا. تو جی آئندہ سے استاذہ جی. آپ اور جی ثلاثی, یہ بابے آپ کو جی نہیں کہہ رہی, میں ساری کلاس سے مخاطب ہوں کہ جی آئندہ آپ لوگوں نے پورا بولنا ہے. ثلاثی مجرد کہنا ہے یا ثلاثی مزید الفی کہنا ہے. رباعی جی مجرد کہنا ہے, ٹھیک وہ ہے تو کم آئے, بہت کم ہے. رباعی مزید الفی جب آئیں گے ان کو دیکھ لیں گے. اب یہ آپ نے ٹھیک ہے. کہا ثلاثی مجرد ہے تو یہ ٹھیک نہیں تھا, یہ ثلاثی جی مزید الفی ہے. اب اس میں اس کو باب پہچانے. جی جی اساتذہ جی, اگر صباحہ ہوتا تو پھر ثلاثی مجرد ہوتا. اب صباحہ ہے تو یہ ہے شاباش, مزید فی. صباحہ ہوتا. اور جی یہ ابھی میں آپ کو اس کا انشاءاللہ یہ ڈکشنری کھول کے ہم جی بہنیں دیکھیں گے, تو ہم جی دیکھیں گے کہ اس باب سے کیا ہے. ویری جی گڈ. تو یہ کون سا باب ہے؟ یہ باب تفصیل سے ہے اساتذہ جی, کیونکہ تفعیل, اس میں باب تفعیل جو دوسرا باب ہے. ہاں اگر جی آپ ترتیب سے ہاں جی. یاد کر لیں نا, مزید الفی کے 8 باب بہت آسانی اچھا ہے. سب سے پہلے ارشاد کی باب وجہ سے ارشاد نا. جی, ہاں جی دوسرا میں نے شادرہ. یہ
जी तफईल है, जी शायद बाब ये बाब तफाल तफ़ाल जाती है, जी ठीक है? जी अस्ताज़ा जी, ये मैंने अभी नया थोड़ा सा याद किया है ना, तो बाब कोई बात नहीं, तफ़ाइल आज से भी है। इसको पक्के कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, वो हाँ जो जी दूसरे वाला इंशाल्लाह। है जिसपे दरमियानी आइन कलिमा पर शद आती है। अगर जी आपने बाज़ बहनों ने उस तरह भी याद किया होता है, जैसे अफ़ला युफ़िलु इफ़ालन, बाब इफ़ाल, और बाब तफ़ील का क्या है, फ़अला युफ़ाइलु, और आगे अच्छा जो जी मज़दर होता है वो बाब के नाम पर होता है। कुछ अब बाब है जिनके 2 मज़दर हैं ज़्यादा, बाकी सबका जो मज़ीदुन फी है ना, उनकी जो मज़दर है जी वो उनके बाब के नाम पर ही होता है। अभी आप रहने दें चाहे, और कभी जी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मज़दर याद करने की भी एक अहमियत होती है। फिलहाल आज उसको हम नहीं देख जी रहे। जी ये हो अस्ताज़ा जी, गया। मैंने इसका ना बाब तफ़ईल से है, और ये सब्बाहा इसका जो मुज़ारे है ना वो युसब्बिहु युसब्बिहु शाबाश है, शाबाश, और इसका मस्दर जो है ना तस्बीहन, माशाल्लाह यानी माशाल्लाह। बाब तस्बीह। तफ़ईल से हाँ जी बाब तफ़ईलन, तफ़ईल से। ये जी जो मज़दर होता है लिखने में आप इसको हालत रफ़ा में भी लिख सकते हैं, हालत नस्ब में भी, लेकिन पढ़ते हुए हमेशा हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में हालत नस्ब के साथ पढ़ा जाता है, मज़दर की बात जी करें। अच्छा जी, जी फ़ेल हो गया, सीन बा हा इसका मादा हो गया, बाब तफ़ील हो जी गया। जब बाब बताएं तो साथ बोलना चाहिए, सब्बाहा युसब्बी, जैसे माशाल्लाह नई सुल्ताना साहिबा ने पूरा जी बोला, माजी जी मुदारे और मज़दर। अब जी अगली बात मैं आपसे पूछूंगी, इसका ये मारूफ है कि मजहूल है? जी तो सब्बाहा ये मरूफ है, मजहूल नहीं है। माशाल्लाह नहीं है। जी अच्छा, मैं भूल ना जाऊं, किसी बहन की अगर बीच में नमाज का टाइम हो जाए, आप बगैर मुझे बताए हुए, मेरी तरफ से इजाजत है, आप जाकर आप पढ़ें, बाकी जो भी आपका मिस हो जाए वो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा जी। अगर ये मजहूल होता ना, तो जी मजहूल में जो माजी हो या मुदारे, अलामत जो है सबसे पहले वाली जो वो पेश वाली होती है, तो ये जी सुब्बिहा होना था अगर जी माजी है। और अगर सब्बाहा युसब्बिहु से मजहूल बनाना था तो युसब्बाहु होना था। तो ये मारूफ हो गया। अब जी आगे मुझे बताएं, इसका सीगा बताएं। 14 जो दान के सीगे होते हैं, 14 ही होते हैं ना वो, जी जी इसके हिसाब से बनाए जाते हैं, जमायर के हिसाब से। तो ये कौन सा सीगा है? जी सब्बाहा सब्बाहा ये वाहिद है, शाबाश, सबसे वाहिद पहला का सीगा सीगा। है। हाँ वाहिद जी सबसे पहला सीगा मुज़क्कर वाहिद। गायब, पूरा बताएंगे आप। वाहिद जी वाहिद मुज़क्कर मुज़क्कर गायब। गायब। जी ये जो वाहिद पहला और मुज़क्कर गायब। चौथा सीगा होते हैं सीगे, इनकी जो फाइल होता है वो इनके अंदर भी हो सकता है और बाहर भी आ सकता है, लेकिन बाकी जी जो 12 सीगे हैं, मैं सिर्फ अभी माजी की बात कर रही हूँ, जी उनका कभी बाहर नहीं आ सकता फाइल। उनका फाइल हमेशा हमेशा अंदर होता है, नामुमकिन है कि बाहर आए। सिर्फ पहला जी और चौथा, वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, इनका आगे आ सकता है। फिलहाल हम आगे नहीं जा रहे। अभी आप जी मुझे बता दें, अगर मैंने सब्बाहा देखा तो आपने मुझे जी कहा इसका सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का, तो फाइल बता दें। सिर्फ अभी आगे ना जी जाएं। जी जी अस्ताज़ा जी सब्बाहा, अब ये जो सब्बाहा है ना इसमें इसके अंदर फाइल मौजूद है, यानी वो तस्बीह करते हैं। अब वो के लिए आप हम फाइल का लोग नाम बताएं, अस्ताज़ा जी किसका फाइल का। आप किस, देखिए प्लीज, फाइल। बाकी सब हाँ बहनें जी माइक जी म्यूट जी रखे, कोई फाइल इनको हम मैं अस्ताज़ा उनको जी बता हम रही हूँ जी। जी नहीं, होम नहीं है, नहीं सुल्ताना साहब, ये पहला सीखा है ना, आप इसको कह अच्छा रही है अच्छा हाँ वाहिद नहीं 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 मुज़क्कर हुआ गायब। हुआ हुआ, सॉरी हुआ है शाबाश, हाँ जी इसका फाइल हुआ है। जब तक के मैं आगे चल के देखूंगी, हो सकता है कि आगे भी, क्योंकि पहला और चौथे सीगे का आगे आ सकता है, तो वो बात की बात है। फिलहाल हुआ सीगा जी है, जी हुआ हुआ फाइल है, तो इसका तर्जुमा क्या किया आपने? जी सब्बाहा वो तस्बीह करता है, शाबाश, लेकिन ये माजी का है। वो तस्बीह कर उसने तस्बीह की। उसने तस्बीह की। जी इसमें और भी बड़ा अच्छे से तर्जुमे और भी बड़े प्यारे प्यारे किए जी हैं कि अल्लाह का पाक होना बयान किया उसने, लेकिन ये जी तस्बीह ज्यादा आसान है, उसने तस्बीह की। शाबाश। अब अगला लफ्ज देखते हैं, यहाँ तक ये हो गया सब्बाहा। मुझे अब जी लग रहा है कि थोड़ा वक्त भी कम है, तकरीबन आधा घंटा रह गया, उसमें हमें आयत मुकम्मल आज करनी है इंशाल्लाह। तो ये काफी है, इसको दोबारा मैं अभी नहीं रिवाइज कर रही, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। किसी बहन को मेरी कोई बताई हुई बात अगर क्लियर नहीं हुई, अगला लफ्ज जी लिल्लाही बताएं। जी अस्ताज़ा जी इसमें लाम जो है ना ये जार है, हरफ जारा में से है, और हरफ जारा जब भी आते हैं तो अपने आने वाले इसम को मजरूर कर देते हैं। शाबाश, लिल्लाही हरफे जारा अगर आप कह रही है ना, पहचान जी लिया आपने, तो हरफे जर का कायदा है कि उसने आना ही इसम पर और वो उसको मजरूर कर देता है। ये जार मजरूर हो जी गया। तो जी
ٹھیک ہے, جار مجرور کیا بنتے ہیں ترکیب میں؟ جی اساتذہ جی, جار مجرور مل کر جملے میں یہ متعلق بن کر آتے ہیں زیادہ تر. جی یاد رکھیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ماشاءاللہ, جار مجرور جی اصل میں ہمیشہ متعلق بنتے ہیں, لیکن وہ جی صرف فعل کے متعلق نہیں بنتے, وہ بہت نہیں ساری وہ چیزوں کے, ہاں جی 6-7 چیزیں ہیں. اسم کے جی نہیں میری پیاری نہیں سلطانہ صاحبہ, اسم کے بھی ہم نہیں کہیں گے, وہ اسم کی بھی کچھ خاص چیزیں ہیں, مشتقات بولتے ہیں, اسم کے کچھ خاص وزن پہ وہ اسماء ہوتے ہیں, ہر اسم پہ نہیں. اب میں بھی تو اسم ہوں, میرے متعلق جی للہ ہی نہیں ہوگا اگر میں فائل بن کر آ گئی ہوں, اگر ہما آ جی جائے فائل بن کر تو للہ ہی میرے متعلق نہیں ہوں گے. جی یہ اساتذہ میں جی, آپ اس سے میں نا ہاں جی جی جار جی مجرور مل کر نا صلہ بھی بنتے ہیں. تو صلہ مطلب ماشاء جملہ اللہ اسمیہ میں بھی شاباش, ہے, جملہ فعلیہ میں بھی ہے, اور شبو جملہ وہ بھی مطلب آ سکتا ہے جار مجرور میں اس اگر کو ہی شبو ظرف. جملہ کہتے ہیں. ہاں جی جی جار مجرور کو شبو جملہ کہتے ہیں. جار مجرور جی اور ظرف جی والا جو ہوتا ہے, ظرف آپ کو پتا ہے کہ مضاف کی جگہ آتا ہے, تو ظرف مضافل ہے, اور جار مجرور ان کو جی شبو جملہ کہتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیے, اصل میں جار مجرور متعلق بنتے ہیں اصل میں. جی یہ اور بات ہے ٹھیک کہ ہم بعض دفعہ وہ متعلق نہیں ڈھونڈتے. اب جو آپ نے کہا نا صلہ بنتا ہے, جی اصل میں یہ کسی کے متعلق تھا, وہ صلہ بن رہا تھا. اصل میں یہ ٹھیک کسی کے متعلق تھا, وہ خبر بن رہا تھا, لیکن ہم وہ نہیں ڈھونڈتے, ہم اس کی عدم موجودگی میں صلہ بنا لیں گے, ہم اس کے خبر بنا لیں گے. تو ہم نے ایک, ہمارے محترم استادوں نے ایک وہ کچھ آسانی کے لیے فارمولے بنائے جو بہت کام آتے ہیں, وہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں. آپ یہاں پہ رکیے گا, ایک دو باتیں شیئر کرنی, جی پھر آگے چلتے ہیں. اس آیت سے ریلیٹڈ اتنا کچھ ہے شیئر کرنے کے لیے آج. آپ مائک میوٹ کر دیجیے, آپ کے پیچھے تھوڑا بچوں کی شاید وہ آوازیں بھی ہیں. ہاں یہ والا دیکھیے, یہ ایک آیت ہے, لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کے لیے آج کتنا کچھ تھا میرے پاس شیئر کرنے کے لیے, لیکن مجھے ٹائم کو مد نظر رکھنا ہے. جار مجرور مختلف آ رہا ہے, آپ کو کچھ اور بھی ملیں گے, لیکن جو زیادہ یوز ہوتے ہیں وہ یہ ان کے متعلق جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ, ظرف کے بعد مضاف الیہ ہی آتا ہے. تو جار مجرور اور ظرف ان چیزوں کے متعلق ہے, جس میں آج سب سے اوپر فعل ہے, تو آج ہم متعلق فعل کہیں گے. باقی جس بہن کو اگر نہ سمجھ آ رہی ہو یہ کیا چیزیں ہیں, تو جی آپ لسان القرآن سے اسماء مشتقات کے چیپٹر میں جائیے گا, وہاں آپ کو کچھ اسماء ایسے ملیں گے جو کسی خاص وزن پر ہوتے ہیں. تو یہ وہی ہے, اسم الفاعل, اسم المفعول, صفت مشبہ, جی مبالغہ, تفسیر اور جی مصدر. باقی جہاں جہاں جو اساتذہ آئے گا جی, اس کو ایکسپلین ہاں کر جی, دیا. اب آج کے سبح اس میں فعل ہے تو للہ جو ہے یہ اس کے متعلق فعل ہوگا, کیونکہ فاعل تو ہم جی نے ویسے بھی ڈھونڈ شاباش, لیا ہے یہ نا. متعلق فعل ہوگا کیونکہ وہ تو نظر آ رہا ہے. ہاں اگر وہ جی انہی چیزوں کے متعلق ہونا ہے نا, ان میں سے فرض کریں کوئی چیز نہیں نظر آ رہی, تو ہم پھر ڈھونڈتے نہیں ہیں. ہم اس متعلق کو جی ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس متعلق کے ڈھونڈنے کے چکر میں نہیں پڑتے, ہم وہ جو متعلق نے بننا تھا اس جی متعلق بولتے ہیں, اس کو متعلق بولتے ہیں جس کے متعلق ہوتا ہے جار مجرور. جار مجرور جس کے متعلق ہے, اور وہ جو متعلق کو ہم نہیں ڈھونڈ رہے ہیں, ہم اس چکر جی میں نہیں پڑ رہے. اصل میں وہ خبر بن رہا تھا, اصل میں جی وہ صلہ بن رہا تھا, ہم نے نہیں ڈھونڈا, جی ہم نے اس کی عدم موجودگی میں جار مجرور کو کہہ دیا صلہ بن گیا, یا خبر بن گیا, یا جو بھی ہے. ہم یاد کریں گے یہ چیزیں انشاءاللہ, لیکن جی ہوتا یہ متعلق ہے, یاد رکھیں. اچھا آپ مائک پھر میوٹ ٹھیک کیجیے, ایک دو اور چیزیں بھی شیئر کر لیں. یہ دیکھیں, انہوں نے اب جو صلہ کی بات کی, تو مجھے, میں تھوڑا آگے جا کے اس کو شیئر کرنا چاہ رہی تھی, ابھی شیئر کر لیتے ہیں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ صلہ بن کر آتا ہے, یہ جار مجرور, حالانکہ وہ تھوڑا سا ابھی آگے کی بات تھی, تو چلو یہیں پہ دیکھ لیتے ہیں. آپ خبر ایک تو یاد رکھیں آپ سب بہنیں, کہ کسی بھی چیز کی خبر, کسی بھی چیز کی خبر اگر آپ دیکھ لی, چاہے مبتدا کی ہے, چاہے اسم و انا کی ہے, چاہے یہ کانا کی فیملی میں سے کسی کی خبر ہے, کسی کی بھی خبر ہے, وہ 3 طرح سے آ سکتی ہے. یا مفرد ہوگی اور اس میں مرکب بھی شامل ہے, یا جملہ, یا شبہ جملہ, چوتھی کسی طرح سے کوئی خبر نہیں بنتی چیز. تو انہوں نے بہت سارے, وہ کیا کہتے ہیں, نچوڑ ہوتا ہے ان کے تجربات کا. اب انہوں نے کہا ہے کہ خبر شبہ جملہ خبر بنتا ہے. تو شبہ جملہ آگے لکھا ہوا ہے کہ جار مجرور کو کہتے ہیں یا ظرف مضاف الیہ کو کہتے ہیں. تو اصل میں بات یہ کہہ رہی ہوں کہ اصل میں جار مجرور متعلق ہوتے ہیں. جار مجرور جو جس چیز کے متعلق تھے وہ خبر بن رہا تھا, لیکن وہ جملے میں نہیں ہے,
ہم نہیں ڈھونڈیں گے, ہم اس کو چھوڑ دیا ہم نے. اور میں آپ کو بتاؤں بہت سارے اداروں میں وہ ڈھونڈا جاتا ہے اور اس کو ڈھونڈ کے اس جار مجرور کو اس کے متعلق کر کے پھر آگے چلتے ہیں. لیکن ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے, ہم بہت آسان کریں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی برکت سے. تو جار مجرور ایک چیز کے متعلق تھا, وہ جملے میں نہیں ہے, وہ خبر بن رہی تھی. اب وہ جب نہیں ہے تو اس کی عدم موجودگی ہم نے جار مجرور کو خبر بنا لیا. اسی طرح جار مجرور ایک چیز کے متعلق بن رہا ہے, وہ چیز جو تھی وہ صلہ بن رہی ہے موصول کے لیے, لیکن ہم اس کو نہیں ڈھونڈیں گے, ہم اس کی عدم موجودگی میں اب اس جار مجرور کو صلہ بنائیں. تو لکھ لیں خبر کی یہ 3 صورتیں, یہ سلائیڈز میں انشاءاللہ کلاس میں شیئر کر دوں گی. صلے کی 2 صورتیں, صلہ ابھی آگے آئے گا, یہ جو ماں موصول کا صلہ آئے گا تو میں کہیں بھول نہ جاؤں, آپ ابھی لکھ لیں. جس طرح خبر 3 صورتوں میں آتی ہے, اس طرح کوئی بھی اسم موصول آئے اس کا جو صلہ ہے وہ 2 طرح سے آتا ہے. لکھ لیں, ایکسپلین میں آگے کر دیں. یا تو وہ جملہ ہوتا ہے, اس میں بھی جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں, یا شبہ جملہ ہوتا ہے, اور شبہ جملے میں پھر یہی چیز آتی ہے جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ. میں پھر اپنی بات دہرا رہی ہوں, خبر بھی 3 طرح سے آ رہی ہے, صلہ 2 طرح سے آ رہا ہے, دونوں کے اندر شبہ جملے کی بات ہو رہی ہے. اور ایک طرف ابھی میں نے کہا کہ جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں, اب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ خبر یہ بن رہا ہے, ان کی جار مجرور خبر بن رہا ہے, جار مجرور صلہ بن رہا ہے. تو اصل میں یہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں, وہ متعلق جب جملے میں موجود نہ ہو تو ہم اس کو نہیں ڈھونڈتے, اس کی عدم موجودگی میں اس جار مجرور کو ڈائریکٹ پہلے سٹیپ میں جا کر یا تو خبر بنا لیتے ہیں یا ہم صلہ بنا لیتے ہیں, جو بھی بننا ہے. لیکن ہوتا یہ کسی کے متعلق ہے, الا کہ کوئی حرف جر زائد ہو. اس للہ کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ لام زائد ہے, لیکن آج میں بالکل ڈسکس نہیں کروں گی, کیونکہ زیادہ رائے یہی ہے کہ جس چیز کی تسبیح کی جاتی ہے وہ لام کے صلہ کے ساتھ, لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آ سکتی ہے. تو یہ اس کو میں لام کو صلہ لوں گی, میں اس کو زائدہ نہیں لوں گی. اگر کبھی کوئی حرف جر زائد ہو تو وہ ترکیب میں متعلق نہیں بنتا. ویسے ہر جار مجرور ہمیشہ 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 کسی کے متعلق بنتا ہے. اگر وہ متعلق جملے میں نہ ہو, اس کی عدم موجودگی میں اس جار مجرور کو آپ خبر بھی بنا سکتے ہیں, صلہ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اصل میں یہ وہ جو صلہ اور خبر بن رہے تھے وہ جملے میں نہیں ہے, محذوف ہیں, تو ان کی عدم موجودگی میں بنایا. ورنہ صلہ بھی وہ تھے, وہ اسم تھا اور جو بھی تھا, اور وہ خبر بھی وہی تھا جو کہ جملے میں محذوف ہے. تو اس کی عدم موجودگی میں جار مجرور کو آپ خبر اور صلہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. جی دیکھیے, یہ آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے نا؟ اچھا جی, میں وہ جو انہوں نے پورا جملہ فعلیہ ایکسپلین کیا, اس کا مادہ بتایا, باب بتایا, اس کا انہوں نے بتایا ماضی ہے کہ مضارع ہے, معروف ہے کہ مجہول ہے, کیونکہ ترجمے پہ اثر پڑتا ہے. معروف کا اور طرح سے کرتے ہیں, مجہول کا اور طرح سے کرتے ہیں. اپنے مائک میوٹ رکھیے پلیز سب بہنیں تھوڑی دیر کے لیے. تو انہوں نے بتایا اس کا ہم نے اس کا سیگا ہم نے وہ ڈھونڈا کہ اس کا سیگا کون سا ہے ان 14 میں سے. پلیز مائک میوٹ رکھیے ورنہ مجھے وہ پھر جا کے میوٹ کرنا پڑتا ہے. پھر انہوں نے فائل بتا دیا, انہوں نے ابھی ہوا بتایا ہے, ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ پہلے اور چوتھے سیگے کا آگے بھی آ سکتا ہے, وہ بعد میں دیکھتے ہیں. اب ڈکشنری کھولیں سب بہنیں, 205 صفحہ ہے, نکالیں. نہیں ہے کسی کے پاس تو میری اسکرین جو میں یہ شو ہو رہی ہے اس کو دیکھ لیں. آپ کو ڈکشنری دیکھنی آنی چاہیے, ہو سکتا ہے شروع میں مشکل ہو, پھر آہستہ آہستہ یہ آ جائے گی انشاءاللہ, بہت فائدہ مند ہوتی ہے. اب اس میں سین با ہا مادہ ہم گئے, اس پہ با فاتحہ سے جو آتا ہے سابہ یسبہ, مصدر ابھی رہنے دیں. ثلاثی مجرد کے مصادر کے وزن ان لمیٹڈ ہوتے ہیں, وہ نہیں یاد کرتے, وہ جو جہاں آئے بس اس کو دیکھ لیا کریں. مزید فی کے فکسڈ ہوتے ہیں. اچھا, اس کے مصادر سے بتانے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے 2 مصدر ہیں, ایک ہے سبحن اور دوسرا سبحانن. اچھا چلے میں مصدر کو رہنے دیں, اب بس یہ دیکھ لیں با فاتحہ سے آئے تو اس کے 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ تیرنا, یا پانی میں تیرنا یا فضا میں تیرنا. تو بیسیکلی ہوتا ہے کہ اپنی سطح کو برقرار, اپنی جو سطح ہے اس پہ یا اپنے مقام پر برقرار رہنا,
اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اپنی سطح پر برقرار رہنا. اور اس کا مطلب ہے انہوں نے لکھا ہوا کہ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہونا, یعنی کہ جو مقام ایک بلند ہے خاص طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس مقام پہ رکھنا جو کہ ایک انہی کا مقام ہے بس. عیب وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کو بدنما بنا دیتی ہے اور خوبصورتی ختم کر دیتی ہے. نقص کہتے ہیں کمی کو. تو یاد رکھنا ہے یہاں پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آگے اصل میں یہ باب تفعیل سے آ رہا ہے, لیکن چلے میں ابھی بتا دیتی ہوں. یہ جو ہوتا ہے نا تسبیح کرنا, یہ ہوتا ہے ہر نقص اور ہر عیب سے پاک بتانا اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو پاک بتانا کس کس چیز سے؟ ہر عیب سے, ہر بدنما چیز سے, ہر نقص سے یعنی کہ ہر کمی سے. نمبر 3 ہر کمزوری سے, اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کی ویکنس نہیں ہے. نمبر 4 مخلوق کی مماثلت سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہیں, یہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر کمزوری سے, مخلوق کی مماثلت سے. یعنی کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا فلاں بہت بڑا عالم ہے, بہت علم ہے, بھی اس کے علم کو کبھی اللہ تعالیٰ کے علم کی کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی جگہ ہے, اپنا مقام ہے. وہ جو جگہ مقام پہ کسی چیز کو رکھنا ہے نا, اسے سابحہ کہتے ہیں. یعنی کہ کوئی چیز تیر رہی ہے تو ایسے تیرے کہ ڈوبے نہ, کوئی چیز فضا میں ایسے گھوم رہی ہے تو ایسے گھومے کہ وہ اپنے آربٹ میں گھومتی رہے, وہاں سے ہلے نہ. یہ اس کا مطلب ہے. اگر آپ مطلب کو سمجھیں گی, اس کے مفہوم کو سمجھیں گی, تب آپ کو تسبیح کے لفظ کی زیادہ سمجھ آئے کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا. اب باب فاتحہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ثلاثی جو مجرد ہیں ان میں زیادہ تر وہ لازم ہوتے ہیں, وہ مفعول نہیں چاہتے ہیں. اسی والے مادے کو اٹھا کے اگر ہم باب تفعیل میں لے جائیں تو وہ متعدی ہوتے ہیں, وہ مفعول چاہتے ہیں. تو جو پہلے کام کا ہونا ہوتا ہے وہ اب کام کا کرنا پایا جائے. اب اس میں ترجمہ کیا کریں گے؟ سبح یسبح تسبیحا میں پہلے تھا نا سطح پر برقرار رہنا, اب ہے سطح پر برقرار رکھنا. پہلے تھا تیرنا, اب ہے تیرانا. ٹھیک ہے. اور پہلے میں تھا کہ نقص اور عیب سے پاک ہونا باب فاتحہ میں. باب تفعیل میں متعدی والے میں گیا تو اس کا ہے نقص اور عیب سے پاکی بیان کرنا. اب یہاں پر کیوں نہیں آیا باب فاتحہ؟ کیونکہ اس میں وہ مفہوم نہیں تھا جو باب تفعیل میں ہے. اب آپ نے یاد رکھنا ہے کسی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا, اس کے مقام پر رکھنا, وہاں سے وہ جگہ کسی اور کو نہیں دینی جو جگہ اس کی ہے, نہ اس کو اس کے مقام سے نیچے کرنا ہے, نہ کسی کو اس کی جگہ دینی ہے. یہ ہے تسبیح کا مفہوم. اور ذہن میں تسبیح کرتے ہوئے یہی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر کمزوری سے, مخلوق کی مماثلت سے. نہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کسی مخلوق سے ملانا ہے, نہ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے. اور تسبیح کے بارے میں رائے ہے کہ تسبیح 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے حالی, ایک ہوتی ہے قولی. حالی تسبیح وہ ہوتی ہے جو کہ اپنے حال سے بیان کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ہونے کو, اللہ تعالیٰ کے زبردست ہونے کو. اگر کوئی چیز ہے تو جیسے کوئی پینٹنگ ہے تو وہ پینٹنگ بتا رہی ہے کہ میرا آرٹسٹ کتنا زبردست ہے. اگر پینٹنگ زبردست ہے تو بنانے والا زبردست ہوگا جس نے وہ بنائی ہے. تو کائنات کی ہر چیز اپنے ہونے سے, اپنے وجود سے وہ اتنی زبردست بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اگر وہ منہ سے کوئی نہیں بھی بول رہا تو وہ اس کا ہونا وہ اپنے حال سے تسبیح کر رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم زبان سے بھی کر رہی ہیں. لیکن قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ, لیکن ہر چیز زبان سے بھی تسبیح کر رہی ہے, ہر چیز تسبیح کر رہی ہے, چاہے وہ آسمان میں ہے, چاہے وہ زمین میں ہے, ان کے درمیان میں ہے. تو ایک انسان ہی ہے جو کہ نہیں اس چیز کو سمجھتا, باقی تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے جو حق ہے ان کا وہ ادا کر رہی ہے. تو یہ باب تفعیل سے آیا ہے, اس کا میں نے آپ کو بتا دیا, اس کا متعدی میں کریں گے بس. باقی آپ خود اپنے طور پہ چیزیں دیکھ لیجئے گا. اور یہ سابحون جو ہے, اچھا چلے چھوڑ دیں, باقی ٹائم ٹیکنگ ہوگا اور تھوڑا ایریلیونٹ ہے. اور ٹائم ہوتا تو میں آپ کو تفصیل سے بتاتی کہ اس طرح سے باقی چیزوں کو بھی دیکھ لیا کریں ایک نظر. اچھا جی واپس چلتے ہیں. اب ہم نے اپنے فعل کو پورا ایکسپلین کر دیا, للہ جار مجرور کو ہم نے ایکسپلین کر دیا. ہم نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. جب ہمیں یاد ہوں گی نا تو ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ اس کے متعلق ہے. اور اگر وہ نہیں ہے جملے میں موجود تو ہم جو اصل میں انہوں نے بننا تھا, وہ جو جار مجرور جس چیز کے متعلق ہے جو اصل میں انہوں نے بننا تھا, ہم جار مجرور کو ان کی عدم موجودگی میں وہ درجہ دے دیتے ہیں. ادروائز جار مجرور کا کام یہی ہوتا ہے, یہ کسی کے متعلق ہوتا ہے.
चले जी, सब्बाह लिल्लाही, उसने तस्बीह की अल्लाह की, असल में ये तर्जुमा है। और अब आगे चलते हैं, इसमें से कुछ मिस तो नहीं हुआ मेरा आपको बताने वाला? चले अस्सलाम आए जी, वालेकुम। जी नहीं सुल्ताना साहब आप आए। देखिए कोई अगर क्वेश्चन है तो काइंडली एंड पे पूछिए, माइक म्यूट रखिए जी। नहीं सुल्ताना जी साहब उस्तादा आए, जी। प्लीज इस चीज का ख्याल रखें, क्लास के दौरान किसी किस्म के इंटरप्शन ना हो, माइक्स म्यूट रखें और कोई क्वेश्चन हो आप एंड पे पूछा कीजिए, ठीक है? चले जी, सब्बाहा लिल्लाही, उसने तस्बीह की अल्लाह की, फिलहाल ये तर्जुमा है। मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा बताऊंगी कि जो तर्जुमा किस तरह से करते हैं, जुमला इस्मिया का तर्जुमा कैसे करते हैं, जुमला फेलिया का कैसे करते हैं। अभी मैंने सिर्फ लफ्जी तर्जुमा किया है। चलिए जी आगे, माँ फिर समावाती वाला, इसको खोले, माँ क्या है? नहीं सुल्ताना साहिबा, अगर आपका थोड़ा सा मसरूफियत है या कोई पीछे थोड़ा शोर भी हो रहा है तो ऐसा करते हैं किसी और से सुन लेते हैं, ठीक है? मेरा ख्याल है एक आयत में, हफ्ते में 1 या 2 आयत होंगी, किसी और को भी मौका देते हैं। मुझे सुनाना चाह रही थी साइमा सादिया। साइमा सादिया आप आए, आप माँ फिस समावाती वल अर्द को खोले, माँ पहचाने कौन सा है? मैम ये माए मौसूला है। शाबाश। इससे पहले कि आप आगे चले, मैं आपसे छोटी सी एक चीज शेयर करना चाहूंगी। माँ की बहुत सारी अक़साम है, बिल्कुल नहीं याद करनी अभी आप बहनों ने, ना ही परेशान होना है। उसमें जो ज्यादा इस्तेमाल होती है ना, उनकी एक लिस्ट मैंने बनाई। तो माँ में फर्क होता है, माँ इसम भी हो सकता है, माँ हर्फ भी हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें, हम इन चीजों का ख्याल नहीं करते। अच्छे स्टूडेंट इनका ख्याल करते हैं, लेकिन अगर कोई सिर्फ तर्जमा तरकीब सीख कर तर्जमा करना चाह रहे हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको नहीं पहचान हो रही ना कि ये इसम है या हर्फ है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे अगर थोड़ा सा जो चीज पता है, मैं एक बार जरूर बताऊंगी कि इनमें फर्क होता है। इजा जैसे है, इजा बाज दफा इसम होता है, बाज दफा हर्फ होता है। इज बाज दफा इसम होता है, बाज दफा हर्फ होता है। अला बाज दफा हर्फ होता है, कहीं कहीं वो इसम के तौर पे भी आया हुआ है। तो ये चीजें हैं, ये मजीद डिटेल में जाकर उनको थोड़ा देखते हैं, लेकिन वो मेरा नहीं इरादा इस कोर्स में बहुत डिटेल में जाने का। अगर आपको नहीं याद होता माँ इसम कौन सा हर्फ कौन सा, कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर याद हो, एक माँ मौसूला होता है, शर्तिया होता है, माँ इस्तिफामिया, बाकियों को छोड़ दें। फिर माँ नाफिया होता है, माँ नाफिया माजी पर आए तो माँ नाफिया कहते हैं, जुमला इस्मिया पर आए तो हिजाजिया कहते हैं, क्योंकि हिजाज वालों के नजदीक वो चेंजेस करता है, उसकी खबर जो है वो माँ हिजाजिया जुमला इस्मिया पर आता है, और उसके इसम और खबर में इसम, उसका मुब्तदा और खबर को अपना इसम और अपनी खबर बना देता है, और एराब में भी चेंजेस लेकर आता है। फिर माँ मजदरिया है, फिर माँ काफा है जो इन्ना पर आता है और उसके असर को, उस फैमिली के असर को खत्म कर देता है, और अब वो इन्ना इन्ना नहीं रहेगा, ठीक है? इन्ना माँ, फिर माँ ज़ायदा भी है, बस इतना ही बहुत है। इन्होंने कहा माँ मौसूला है, तो ये चीजें कैसे पता चलती हैं? ये वक्त के साथ पता चलती है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये माँ मौसूला है, आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा, और ज्यादातर माँ मौसूला ही इस्तेमाल हुआ है। रुकिएगा, मैं शायद आगे चली गई हूँ, ठीक हो गया, शाबाश, ये मौसूला हो गया। जब भी मौसूल कोई आता है ना, इसम मौसूल, आप बहनों ने ये भी लिख लें, आज इसम मौसूल रिवाइज करने हैं। अल्लाह जी की पूरी फैमिली, माँ मौसूला, मन मौसूला, इसके अलावा और भी हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, पुराने आपकी वीडियोस हैं, उनको रिवाइज कर लें। जुमला फेलिया में से आपने सुलासी मुजर्रद के 6, मजीदुल फी के 8 अब्बाब फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, माजी मुदारे के वजन। और आगे ये माँ, इसको, इसमें से आपने क्या करना है, हाँ इसमें से इसम मौसूल आपने खुद पढ़ने, रिवाइज करने। ये माँ मौसूल हो गया। जब भी इसम मौसूल आएगा उसके उसमें ना इबहाम होता है, वो अधूरा होता है, वो जो, क्या वो जो, तो इसको इबहाम दूर करने के लिए एक सिला आता है, और सिला 2 तरह से आता है, याद रखिए। सिला मुफरद कभी नहीं आता, या जुमला आएगा, जुमला इस्मिया या फेलिया, या शिबु जुमला आएगा। और शिबु जुमला में आप बहनों को पता है ज़र्फ या मुदाखिल है या जार मजरूर। और फिर मैं बता रही हूँ, जार मजरूर असल में किसी के मुतल्लिक थे, लेकिन वो मुतल्लिक अगर नहीं है तो उसकी जगह पर हमने सिला या खबर बना लेते हैं जार मजरूर को। ये पॉइंट नई स्टूडेंट्स को हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, आहिस्ता आहिस्ता सुनती रहेंगी तो पक्का हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जब सिलातुल मौसूल 2 तरह से आ सकता है, या जुमला या शिबु जुमला, मुफरद कभी नहीं आता। इसमें सिला कौन सा है साइमा? मैं फिस समावाति वल अर्दी। और शाबाश, मैम फिस क्योंकि, समावाती वल अर्दी। यस फी मैम, क्या है? मैम क्योंकि ये हरफ जारा है तो ये जार मजरूर होने की वजह से इसका शिबु जुमला बन जाएगा।
یہ मौसूला शिबु जुमला होगा, ये शिबु जुमला बनकर फिर उसका मा मौसूला का सिला बनेगा। सिला तो बनेगा। इसको जरा खोलें, अस्समावात सीन मीम वाव। आपको अस्मा के मादे याद करने की जरूरत नहीं है, समाउन वाहिद है, ये उसकी जमा है। जब भी Yes, इसम ma'am. आएगा, मैंने अल्लाह पर आपको नहीं मैंने बताया, क्योंकि जब मैं इसम को अल्लाह पे सिखाती हूँ तो वो थोड़ा अजीब सा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसमें जेंडर का भी जिक्र करना होता है, तो उसको हमने छोड़ दिया। अस्समावात इसम आया, चारों तरह से बताएं, जल्दी से बताएं, वाहिदा की जमा, मैम ये जमा है मुज़क्कर है और या मुअन्नस? मैम ये समाई मुअन्नस है। शाबाश, ये मारफा है कि नकिरा? मैम ये मारफा है क्योंकि इसके साथ अल लगा हुआ है। अल लगा हुआ है। वैसे मारफा और 7 तरह के होते हैं, इसम ज़मीर भी है, ये अलम भी है, इसमें इशारा, Yes, इसम ma'am. मौसूल, बहुत सारे हैं, सब रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर अल की वजह से है। तो Yes, इसके ma'am. बाद वाव कौन सी है? अच्छा हाँ, एराब बताएं, एराब कौन सा है इसका, और क्या है? मैम ये फी की वजह से मजरूर हो रहा है। शाबाश, ये फी की वजह से मजरूर है, या हालते जर में है, ऐसे कहेंगे। वाव क्या है? यस मैम। मैम वाव अतफ कर रहा है इसको। ठीक है, नहीं बस कहें वाव आतिफा है, अब ये ना कि वाव अतफ कर रहा आतिफा है। है। तो यस मैम। जब हम वाव आतिफा बनाएंगे, वाव बहुत तरह का होता है, अभी हम इसको सिर्फ वाव आतिफा बनाएंगे, तो अल अर्द को क्या बनाएंगी? मैम इसका मातूफ बोलते हैं, मातूफ है ये। जी शाबाश, अल अर्द को जल्दी से बताएं, वाहिदा की जमा, मैम ये अल अर्द जो है मैम ये वाहिद है। मुज़क्कर या मुअन्नस? मैम मुअन्नस है, समाई मुअन्नस ये भी। और इसके लिए एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। हालांकि इसमें कोई अलामत नहीं है मुअन्नस की, सब बहनों ने रिवाइज करना है, मेरा इरादा था लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो मुअन्नस अपने तौर पर कि हकीकी, गैर हकीकी, और गैर हकीकी या लफ्जी जिसे कहते हैं, वो आगे से Yes, देख लें। कुछ में अलामत मिलती है, कुछ समाई होती है। समाई वो जो अहले जुबान जिसको बोलते हैं, जैसे वो बोलते हैं वैसे हम बोलेंगे। अल अर्द, इसका वो बताएं, नकरा है या मारफा? मैम ये मारफा है और ये भी मजरूर हो रहा है। मारफा है अल की वजह से, शाबाश। और ये मजरूर है, ये मजरूर क्यों हो रहा है? मैम क्योंकि ये अतफ हुआ, इस वजह से इसका इफेक्ट आगे एक्सीलेंट, तक आया है। एक्सीलेंट। अस्समावात इसलिए मजरूर हुआ फी हरफ जर की वजह से, लेकिन यस अल अर्द फी हरफ जर की वजह से मजरूर नहीं हुआ। ये इस यस वजह से मैम। मजरूर हुआ कि इसका अतफ अस्समावात पर हो रहा है। तो 4 चीजें ऐसी होती हैं, आप लिख लीजिए, 4 चीजें ऐसी होती हैं जिनका अपना कोई एराब नहीं होता, वो पीछे किसी को फॉलो करती हैं, तो जो उसका एराब होता है वही इनका होता है। सिफत का कोई एराब नहीं होता, जो मौसूफ का होगा वो सिफत का होगा। ताकीद का कोई एराब नहीं होगा, जो पीछे मौक़द का होगा वही इसका होगा। ये अतफ का कोई नहीं होता, जो उसका मातूफ अलैह का होगा वही इसका होगा। और चौथी चीज क्या है? बदल, बदल का कोई नहीं होता, वो पीछे जो मुबदल मिन्हु होता है। ये चीजें लिख लें, जहां आएंगी मैं वहां बता दूंगी, ये जल्दी से देख लें। इस पे ये है जी, अस्समावात मातूफ अलैह, सही लिखा करें, सही बोला करें, आइन से होता है। वो जो मुदाफ इलैह होता है वो अलिफ से होता है, वो होता है इला, किसी की तरफ इजाफत करना, ये होता है किसी के ऊपर अतफ कर रहे हैं। वाव हरफ अतफ है और अर्द मातूफ है, वाव से पहले वाला मातूफ अलैह होता है, बाद वाला मातूफ होता है। अच्छा, यहाँ कुछ और भी चीजें मैं आपके लिए मैंने शेयर की थी, मैं लेकर आई हूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से ये तो आपसे शेयर हो गया। एक्सक्यूज मी मैम। हरूफ आतिफा, प्लीज माइक म्यूट रखें क्वेश्चन एंड पर। हरूफ आतिफा 10 होते हैं। ये मैं इंशाल्लाह सारी स्लाइड्स में आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसको एक करेक्शन एक कर लें, यहाँ पे गलती से अम्मा लिखा गया है, ये अम्मा नहीं है, इम्मा है, और इसके बारे में मुख्तलिफ राय है। बाज कहते हैं ये अतफ है, बाज कहते हैं कि नहीं है, हरूफ आतिफा है। जो भी है 10 है, याद कर लें। इसमें जो वाव है ना, जब वाव हरफ अतफ आता है तो ये क्या करता है, ये सिर्फ 2 चीजों को जोड़ता है, जमा करता है। इसमें ये नहीं पता चलता कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। फा जोड़ता भी है और ये भी बताता है कि पहले ये आया बाद में ये आया। सुम्मा भी जोड़ता भी है और ये भी बताता है कि पहले ये आया बाद में ये आया। अब फा और सुम्मा में फिर फर्क है। फा और सुम्मा में फर्क ये है कि फा में फौरन पहले के बाद फौरन बाद दूसरा काम हो गया, लेकिन सुम्मा में जो पहले आया उसके बाद जो दूसरा आया वो फौरन नहीं आया, ताखीर के साथ आया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने ये पॉइंट समझा होगा। ये आज मैंने वैसे शेयर किया, असल में सिर्फ चूंकि वाव आतिफा आया है तो आप सिर्फ वाव आतिफा को ही देखें, ठीक है? बाकी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, अपने तौर पे रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अस्समावात ये मजरूर हुआ फी की वजह से, लेकिन अल अर्द अतफ होने की वजह से मजरूर हुआ। इस पर फी का कोई असर नहीं हो रहा है, फी का असर फौरन बाद वाले इसम पर होता है, इतनी दूर जाकर नहीं होता।
تو السماوات معطوف علیہ اپنے معطوف الارض کے ساتھ مل کر مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، فی جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر صلہ بن گیا ما موصولہ کے لیے. اب ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کیا بنا سائمہ سعدیہ؟ میم اس کے اندر یہ فائل بن رہا ہے سبحہ کا. فائل بن رہا ہے. یہ جو موصول صلہ ہوتے ہیں لکھ لیجئے، یہ بہت کچھ بنتے ہیں. یہ فائل بن سکتے ہیں، مفعول بن سکتے ہیں، مبتدا بن سکتے ہیں، خبر بن سکتے ہیں، مضاف الیہ بن سکتے ہیں، مجرور ہو سکتے ہیں. یہ اتنی لمبی لسٹ ہے. میں انشاءاللہ میرے پاس ایک بہت پرانی کوئی شیئرنگ پڑی ہوئی ہے، وہ میں آج گروپ میں شیئر کروں گی، تو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اپنے طور پہ. تو یہ ہم نے اب یہ فائل بن گیا. اب جب یہ فائل بنا تو اب ترجمہ ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اصل میں ایسے کرنا چاہیے. اصل میں سب سے پہلے فائل کا ترجمہ کرتے ہیں. اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ نا ایک قواعد ہیں، بس اس کو تھوڑا سا اپنے طور پہ یاد کر لیں، یہ بہت کام آئیں گے انشاءاللہ. جملہ اسمیہ میں جب آپ ترجمہ کرتے ہیں، عربی میں جملہ اسمیہ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ترتیب ہو. جملہ فعلیہ کی عربی کی ایک اپنی ترتیب ہے، لیکن جب ہم نے ترجمہ کرنا ہے تو ہماری ترتیب یہ ہونی چاہیے، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ ترتیب ضروری نہیں کہ اپلائی کرنی ہے، اس کے بغیر ہمارا کام ہو رہا ہوتا ہے، یا کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو اپلائی نہیں کر سکتے. ہمیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز کی ترتیب آگے پیچھے آ جاتی ہے. جیسے جملہ اسمیہ میں پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے، بعد میں خبر کا کریں گے. لیکن اگر خبر مقدم آ گئی ہے عربی عبارت میں تو پھر آپ کو ترجمے میں بھی وہ پہلے مبتدا کا نہیں کرنا، خبر کا پہلے کرنا. لیکن ایک رول ہے، اس کو یاد کر لیں، جملہ اسمیہ میں پہلے مبتدا کا کرتے ہیں، بعد میں خبر کا کرتے ہیں. اگر کوئی چیز خبر کے متعلق بن رہی ہے تو اس کا خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس چیز کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں دہرا دیتی ہوں. جملہ اسمیہ میں پہلے مبتدا کا ترجمہ، پھر خبر کا. اگر کوئی چیز خبر کے متعلق بن رہی ہے تو خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا کرنا ہے. جملہ فعلیہ میں عام طور پر جو عربی کی عبارت ہے اس میں پہلے فعل آتا ہے، بعد میں فاعل آتا ہے، بعد میں مفعول اور متعلق جو بھی ترتیب ہے. لیکن اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے فاعل کا کریں گے، سب سے اینڈ پر فعل کا کیا جائے، بیچ میں مفعول کا پہلے، متعلق فعل کا بعد میں. لیکن یہ ترتیب آگے پیچھے کی جا سکتی ہے. اس سلائیڈ کو آپ نے یاد کرنا ہے، بلکہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ جب ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن کبھی کبھار ہم اسے ہٹ کر بھی کر لیا کریں گے. وہ میں آپ کو وجہ بتاؤں گی کہ یہاں پہ کیوں نہیں کر پا رہے. اب ادھر دیکھیں، ادھر فائل کا پہلے کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے نا، لیکن ادھر فائل کے اس لیے پہلے نہیں کریں گے کہ للہ جار مجرور جو متعلق ہے وہ مقدم ہو گیا. تو جو چیز مقدم ہو گئی اس کو بعد میں آنا تھا، وہ پہلے آ گئی. اس کا مطلب ہے کوئی خاص وجہ ہے جو اس کو اٹھا کر پہلے لائے، تو اب اس کا ترجمہ پہلے کرنا ہے. اسے کہتے ہیں اس نے جملے میں حصر پیدا کر دیا. حصر کے بہت سارے سٹیپس ہیں، طریقے ہیں، جو جہاں آتا جائے گا میں آپ کو بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ. جیسے مبتدا کو پہلے آنا چاہیے، خبر کو بعد. لیکن اگر خبر پہلے آ رہی ہے مبتدا بعد میں، اس کا مطلب ہے کہ اس خبر میں اب حصر پیدا ہو گیا. اس جملے میں، اس خبر میں، وہ خبر میں کوئی خاص بات ہے جسے مبتدا سے اٹھا کر مقدم کیا گیا. اب یہاں پر اس للہ پر زور ہے، اس پر زور ہے. یہ فاعل بعد میں آیا ہے، متعلق پہلے آ گیا، تو زور کس پر ہے؟ للہ پر. تو ترجمہ بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ترتیب بدل لیں گے. تو ترجمہ کریں گے. پہلے ہم نے کہا تھا کہ اس نے اللہ کی تسبیح کی. اب ہمیں فاعل مل گیا ہے تو اب ہم کہیں گے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اللہ کی، اس نے اللہ کی تسبیح کی. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو بعض دفعہ ہم ماضی کا ترجمہ حال میں بھی کر سکتے ہیں، اور کیونکہ ماضی کا صرف بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اتنی یقینی ہے، اتنی یقینی جیسے کہ ماضی. اور جیسے قیامت کی باتیں ہیں، واقعات ہیں، وہ ماضی میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ یقینی ہے، دوسرا وہ اللہ تعالیٰ تو سب ان کے علم میں ہے، ہمارے لیے وہ مستقبل ہے. اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، دیکھ چکے ہیں، ان کے لیے وہ ماضی ہے. دوسرا ماضی یقینی ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے یا اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اصل میں ایسے کرنا چاہیے، فاعل کا پہلے.
لیکن چونکہ للہ مقدم ہو گیا، مقدم ہونے کا مطلب ہے کہ یہ سارا زور اب اس پر ہے، اس میں کوئی خاص بات ہے جو اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر پہلے لے آئے ہے. فائل تو کبھی فیل سے پہلے نہیں آ سکتا، ناممکن ہے. اگر فائل فیل سے پہلے آ جائے تو وہ جملہ فعلیہ نہیں رہتا، جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، مبتدا بن جاتا ہے. تو فائل تو پہلے نہیں آئے گا، لیکن متعلق مقدم ہو سکتا ہے، اپنی جگہ سے پہلے آ سکتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہوا. مفعول مقدم ہو سکتا ہے. تو کوئی چیز جب اپنی جگہ سے ہٹ کر پہلے آ جائے تو حصر پیدا ہو جاتا ہے. وہ چیز جس کو بعد میں آنا چاہیے تھا پہلے آ گئی، اس کا مطلب ہے اس چیز پہ زور پیدا ہو گیا اور ڈالا جا رہا ہے، فوکس اس چیز پر ہے. میں انشاءاللہ آگے چل کے حصر اور تاکید میں فرق پھر کسی کلاس میں بتاؤں گی. تو اب اس کا ترجمہ ہے اللہ کی تسبیح کی، یا اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یا اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں. یہ اس کا ترجمہ ہے. سائمہ جی اس آیت کو پورا کر دیں. وہ بہنیں جانا چاہیں جا سکتی ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، باقی ریکارڈنگ آپ سن سکتی ہیں. جی سائمہ جی. جی میم واؤ جو ہے یہ استنافیہ ہو جائے گا؟ جی استنافیہ بنا لیں تو بہت اچھی بات ہے. استنافیہ کا مطلب ہوتا ہے اب نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ویسے اس کو اللہ لفظ جلالہ جو ہے پیچھے گزرا ہے اس کا ہم حال بھی بنا سکتے ہیں، تو واؤ کو حالیہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن پہلی کلاس ہے سمپل رکھتے ہیں، واؤ استنافیہ کر دیں. ٹھیک ہے. ہوا کو کیا بنائیں گی؟ جی میم ہوا جو ہے وہ مبتدا. اچھا سب بہنیں نا اپنے طور پر یہ جو ضمائر کا چارٹ ہے نا یہ آپ کو اچھی طرح آنا چاہیے. اب یہ جو ضمیر ہے کچھ فاصلے پر ہوتی ہیں جنہیں منفصل کہتے ہیں، کچھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں جنہیں متصل کہتے ہیں، تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب یہ جو فاصلے پر ہے اس طرح سے جو ہوتی ہے یہ زیادہ تر مبتدا بنتی ہے یا کچھ اور بنتی ہے، وہ میں ابھی نام نہیں لوں گی پھر آپ بہنیں کہیں پریشان نہ ہو. تو فی الحال مبتدا بنتی ہے. یہ مبتدا ہو گیا العزیز. العزیز الحکیم. میم یہ العزیز جو ہے یہ خبر نمبر 1، الحکیم خبر نمبر 2. شاباش. ویسے اسم کا کبھی ہم مادہ نہیں دیکھتے، نہ ہی کوئی وزن دیکھتے ہیں، لیکن کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو کسی وزن پر ہوتے ہیں، انہیں اسماء مشتقات کہا جاتا ہے، ان کا مادہ اور وزن دیکھ لیا جاتا ہے. تو ابھی پہلی کلاس ہے، میں نہیں اتنا ڈیٹیل میں جاؤں گی، لیکن آپ کو اتنا تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتی ہوں. آپ بتائیں گے العزیز کس وزن پر ہے؟ میم فعیل ان کے وزن کے اوپر ہے. فعیل ان کے وزن پر ہے. الحکیم بھی فعیل ان کے وزن پر ہے. اچھا ایک رائے ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اگر ال لگا ہو تو وہ نام کے طور پر آتے ہیں، اور اگر ال نہ لگا ہو نکرہ ہو تو وہ صفت کے طور پر آتے ہیں. یہ ایک رائے ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں اللہ تعالیٰ کے نام ہی صفات ہیں، صفات ہی نام ہے، یہ سب کچھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. پچھلا کیا بنا تھا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ ایک اس میں سبح فعل اپنے فاعل ما فی السماوات والارض اور متعلق للہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ. اس میں ہوا مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ العزیز الحکیم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ میں دیکھیں ایک کسی آیت میں ماضی ہے، کہیں کچھ آیات میں بھی آپ کو ریفرنس دکھاتی ہوں اس میں مضارع ہے، تو کہیں ماضی میں بات ہو رہی ہے کہیں مضارع میں بات ہو رہی ہے. ٹائم لمیٹیشن ہوتی ہے، لیکن یہ جو اس کی میں نے وجہ بتا دی کہ ٹائم لمیٹیشن ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ چیز جو حال میں اور مستقبل میں تو ہو رہی ہے اور اس کو ماضی میں لے جائیں تو وہ بھی ایک مسلسل ہونے کو شو کرتی ہے. ایک وہ ریزن ہے. دوسرا جملہ فعلیہ کیوں نہیں آیا؟ هو العزیز الحکیم کیوں جملہ اسمیہ آیا؟ اس میں جملہ اسمیہ میں یاد رکھیں ایک دوام پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی صفات بتانی ہو نا وہ جملہ فعلیہ میں نہیں آتی ہے، وہ جملہ اسمیہ میں آتی ہے، اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے. پھر فعیل کا وزن یاد رکھیں اصل میں صفت کا وزن ہوتا ہے. آپ نہیں اگر جانتی ہیں اسماء مشتقات اپنے طور پہ دیکھ لیجئے گا لسان القرآن سے، نہیں تو جو جہاں آئے گا میں آپ کو تھوڑا بہت پڑھا دیا کروں گی انشاءاللہ. یہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ فعیلوں کا وزن آتا ہے تو اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. مبالغے کا مطلب ہوتا ہے ایک تو وہ چیز بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، دوسرا بار بار پائی جا رہی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ فعیلوں کا وزن مبالغے کا وزن. باقی وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ آج میں نہیں بتاؤں گی، ہو سکتا ہے آپ کو کنفیوز کرے، تو آپ ترجمہ کریں اس کا. اور وہ زبردست حکمت والا ہے. شاباش. العزیز جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے زبردست حکومت والا، قدرت والا، کبریائی والا. آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر نا ایک اتھارٹی، ایک پاور پائی جاتی ہے، ایک ایسی اتھارٹی اور ایسی پاور جو کہ صرف اسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا وہ، بلکہ سب اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. سب وہی غالب ہے، وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، اتھارٹیٹیو ہے. اب یوں سمجھتے ہیں
الحکیم کے حکمت کے معنی بھی ہیں اور حکم کے معنی بھی. کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, انسان کو جب پاور دی جاتی ہے تو وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں کہ اگر وہ غالب ہیں, حکومت اور قدرت رکھتے ہیں, تو ساتھ اگلی صفت اللہ نے بیان کی الحکیم, اور یہی کامبو اسی کامبو میں اکثر آپ کو ملے گا, اسی کمبینیشن میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی پاور والا, ایسے اتھارٹی والا کہ وہ اس کا غلط استعمال نہیں کرتا, بلکہ وہ حکمت کے ساتھ اس کا ہر فیصلہ کرتا ہے, وہ اپنی پاور کا حکمت کے ساتھ صحیح استعمال کرتا ہے. تو حکیم کا یہ ہے کہ حکمت بھی لیا گیا ہے معنی اور حکم بھی لیا گیا ہے, کیونکہ دونوں کا روٹ لیٹر سیم ہے. حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے اور حکم بھی اسی کا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے, انسان کو بھی کرنی چاہیے, اور وہ اسی قابل ہے. تو نہ اگر جب سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, تو حکم بھی اللہ کا ہی ہونا چاہیے. اس زمین پہ, یہ زمین بھی اللہ کی ہے, اس پہ حکم بھی اللہ کا ہونا چاہیے. چلیں اس کا اب ترجمہ ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. مجھے عبدالسلام صاحب کا ترجمہ بہت پسند ہے, ویسے اور بھی بہت سارے وہ جو آپ کو ایپ 360 میں بھی مل جائیں گے, جو آپ پسند کرتی ہیں, آپ جس کا گرامر کے قریب ہے. مجھے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا پسند ہے, لیکن میں ریفرنس کے طور پر ان کا رکھوں گی, آگے کہیں چینج کرنی ہوگی تو میں کسی اور کی آپ کو ایڈ کر دوں. ان کا دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے ترجمہ کیا, اللہ کا پاک ہونا بیان کیا. انہوں نے بہت پیارا سا ترجمہ کیا. ویسے آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی تسبیح کی, وہ بھی ٹھیک ہے, انہوں نے ماضی میں کیا ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا اس کا آپ حال میں بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ مضارع میں اور مستقبل میں بھی, دونوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے, اللہ کا پاک ہونا بیان کر رہی ہے. اور سمپل یہ بھی کر سکتے ہیں جی کہ اللہ کی تسبیح کی, یا اللہ کی تسبیح کرتی ہے, یا اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور وہی غالب, سب پر غالب, کمال حکمت والا ہے. یہ فعیل کے وزن میں مبالغہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب یہاں ایک سوال ہے کہ انہوں نے وہ ہی کیوں کہا. تو یہ جو ہی کا ترجمہ ہوتا ہے نا, یہ حسر کہیں پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو تب ہی کا ترجمہ کرتے ہیں. یاد رکھیں خبر نکرہ آنی چاہیے, کبھی خبر معرفہ آئے تو حسر پیدا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے خبر کوئی خاص قسم کی ہے. تو اب آپ اس کا ترجمہ ہی یا صرف کے ساتھ کریں گے. انہوں نے ترجمہ کیا اور وہ ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اچھا جی, جلدی سے کچھ ریفرنس دیکھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے میں نے کوئی اپنی سلائڈ میں نے مس نہیں کی, اگر میں نے مس بھی کی ہوگی تو میں آپ کو انشاءاللہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. جلدی سے ریفرنس دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک میں. یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں ترجمہ ہی کر دیتی ہوں. ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بھی جو ان میں ہے, یعنی کہ ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے. جس طرح یہاں پر ہم نے کیا نا ما فی السماوات والا, اچھا خیر یہ گرامر کو فی الحال سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بھی جو ان میں ہے, اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے, اور لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے, بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے. اگلی چلتے ہیں. یہ آیت یہ 33 ہے اور یہ ہے یہ سورہ انبیاء ہے. اس میں جو سابہ یسبہ کا میں نے ایک بتایا تھا نا تیرنا, یہ اس معنی میں ترجمہ کیا گیا ہے, اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے, سب ایک ایک دائرے میں تیر رہی ہیں. تو یہ دوسرے معنی میں کیا گیا. ہم واپس اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں. یہ سورہ النور ہے, اس کی آیت نمبر 41. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور پرندے پر پھیلائے ہوئے, ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے, اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. یہ ہے سورہ الحشر کی آخری آیت. اچھا پہلے میں پہلی بتا دیتی ہوں. یہ جو 5 صورتیں ہیں نا جنہیں مسبحات کہتے ہیں, انشاءاللہ ہم ساری کریں گے انشاءاللہ اللہ کی برکت سے. تو اس کی پہلی آیت یہی ہے, یہ دیکھیں سبح للہ ما فی السماوات, لیکن اس میں دوسری دفعہ بھی ما آیا ہے, وما فی الارض, جبکہ سورہ الحدید میں دوسری بار ما نہیں آیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اور اسی سورت کی آخر میں آخری آیت نمبر 24 میں مضارع کے صیغے میں اب آ رہا ہے, اور وہی, اور اللہ وہی ہے
وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا, گھڑنے ڈھالنے والا, صورت بنا دینے والا ہے. سب اچھے نام اسی کے ہیں. اس کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یہ سب کا آپس میں تعلق ہے. اب دیکھیے سورہ الجمعہ اس کی پہلی آیت, یہ پھر مضارع میں ہے. جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شہادت, اچھا سوری, یہ اس کا ترجمہ انہوں نے تھوڑا وہ مس پرنٹ ہو گیا. خیر میں آپ کو ویسے کر دیتی ہوں, آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مضارع میں ہے. اس کا آپ کریں گی کہ یہ حال میں کریں گی یا آپ اس میں کریں گی مستقبل میں, کہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے یا کر رہی ہے. تو میں فاعل کا پہلے کر لیتی ہوں, لیکن میں پھر بتا دوں کہ جہاں پر متعلق مقدم کر دیا گیا ہے تو پھر ہم فاعل کا پہلے نہیں کرنا چاہیے, جو چیز مقدم ہوئی ہے اسی کا کرنا چاہیے. یہ بھی ملتی جلتی ہے, اور یہ آج کل یہ آخری آیت ہے ریفرنس کی, اس میں بھی یہ مضارع میں ہے, سورۃ تغابن, یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی سب تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. چلیں جی, یہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. میرا خیال ہے میں نے کچھ مس نہیں کیا. جو بہنیں جانا چاہتی ہیں وہ چلی جائیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو میں ایک دو کے جواب دے دیتی ہوں, میں زیادہ نہیں دے سکوں گی, میرے بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے, مجھے لینے جانا ہے ان کو. تو کچھ اگر مس ہو گیا میں گروپ پہ شیئر کر دوں گی. میں ریکارڈنگ آف کر دوں؟